پاکستان کے سب سے بڑے عالم نے کیا کہا؟ ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں. آج 20 نکات کی حمایت کیسے کر رہے ہیں؟ جو ہم لوگوں کو 2 سال گالیاں دیتے رہے, سب کو مل کر حماس کی مذمت کرنی چاہیے. میں اس چیز کی مذمت کروں, اسرائیل نے بے گناہ بچوں کو مارا. بچے اگر مار رہے تھے وہ تو ہم نے بچانے تھے. ہم نے کیا کی؟ 20 یرغمالیوں کو دے کر تباہ شدہ ملبہ ٹرمپ کے سپرد کر کے فتح مبین کے اعلان کر رہے ہیں. آپ نے یہ فرمانا کہ میری مذمت سے کیا ہو, تو بھائی طالبان پہ بھی آپ کی مذمت سے کیا؟ مذمت میں تو آپ کہیں گے گالی دے دو اسرائیل کو, تو بھائی مرگ بر اسرائیل, خوش ہو گئے تم لوگ. مذمت کے بعد آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ آل یعقوب پر یہ کہا کہ خدا کی لعنت. وہ جو آیت آپ لوگ پیش کرتے ہیں نا, یہ تھوڑی واضح کرتے ہیں وہ کیا عذاب ہے. 4 دن کی جنگ میں امریکہ کے بغیر ایران نے جو پٹائی کی اس کی. کچھ دیر پہلے یہ فرما رہے تھے نا کہ لوگ مروا دیے, کچھ نہیں ملا. ابھی آپ فرما رہے اسرائیل ایٹمی طاقت جا کر ہم کے پیروں میں بیٹھی, اس بنیاد پہ کہ ان کی پٹائیاں ہوئی, تو اس کا جہاد کی برکات تو آ گئے. آپ مردوں کی ملال یوسف زئی بننا چاہ رہے ہیں. آپ طالبان کو تو لیکچر دیتے ہیں, جب اسرائیل کی باری آتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ گریٹا تھنبرگ بن کے نہیں دکھاتے. آپ کا نقطہ نظر وہی ہے جو طالبان کا ہے. آپ جائیں ان کے ساتھ, پھر آپ کی داڑھی بھی ناپیں گے, آپ کی بیٹی کی تعلیم کا بھی فیصلہ کریں گے. رہنا آپ نے جمہوریتوں میں ہے جہاں پوڈ کاسٹ کرنے کی اجازت ہو, مدو سرائی طالبان کی کرنی. اتنا غصے میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی دیکھا نہیں. مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے اپنی جذباتی قوم کی آنکھ کا تارا کیسے بنا جاتا ہے. وہ جذباتی تقریریں کریں, سر بکف سر بلند دیوبند ہو رہا ہوگا. مجھے صرف یہ دیکھنا ہے میرا ضمیر مجھے کیا کہے گا. اگر وہ مطمئن ہے, آئی ڈونٹ کیئر, ایون دو آئی ڈونٹ کیئر کہ خود غامدی صاحب ان کا حلقہ کیا کہے گا. 90% ملحدین مولویوں کے ڈسے ہوئے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ باشعور ملحد بے شعور مومن سے بہتر ہے. السلام علیکم. حسن الیاس صاحب آج ہمارے مہمان ہیں, اور حسن صاحب کو گرل کرنے کے لیے ہم نے آج امامہ انصاری صاحب اور شگری صاحب کو دعوت دی ہے. حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے لگتا ہے میں نے جب بھی آپ کے پلیٹ فارم پہ گفتگو کی, اس کے بعد چونکہ آپ لوگ گرل ہوتے رہے ہیں یہاں پہ کافی عرصہ, تو آپ نے آج عافیت اسی میں جانی ہے کہ ابتدا میں میں ڈسکلیمر دے دوں کہ آئندہ کی گفتگو سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ایک بس میں آپ لوگوں کی تعریف ضرور کروں گا, ہمیشہ کرتا ہوں. اس کے بعد ہم آج صرف سخت سوالات پوچھیں گے آپ سے کہ آپ لوگوں میں یہ ضرور حوصلہ ہے کہ بات کرنے دیتے ہیں, اور آپ سے بات کرتے ہوئے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی ہم پر فتویٰ جاری ہو جائے گا یا کوئی مذہبی کارڈ استعمال ہوگا. کیونکہ میں بہت کھل کے کہوں گا, افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے مذہبی طبقات میں بہت کمزوری ہے کہ ان سے بات کرتے ہوئے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے زیادہ کوئی بات کر دی نا تو کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ پھر یہاں پہ اپنا رہنا مشکل ہو جائے گا. ہماری حکومت آنے دیں انشاءاللہ, اس کے بعد ہم بھی یہی کریں گے. آپ بھی یہی کریں گے. میں بولنے والا تھا کہ معتزلہ کو جب حکومت ملی تھی, ابھی تک موقع نہیں ملا ہمیں. غامدیوں کی حکومت کیسی ہوگی. ویسے یہ تو آپ کا تھیسس کا ایک ٹاپک ہو سکتا ہے شگری صاحب, اس پہ آپ کچھ پوڈ کاسٹ کریں کہ غامدی صاحب کو اگر حکومت ملی تو کیا ہو رہا ہوگا. یہ بہت ہے, یا پھر اس پہ تھیٹر آف ایبسرڈ بھی لکھوا سکتے ہیں ہم. اچھا دیکھیں, اب سنجیدہ بات ہے حسن بھائی کہ دیکھیں بہت سے علمی جوابات ہم آپ سے سنتے رہتے ہیں, اور ماشاء اللہ سے آپ جتنا کانٹینٹ بنا رہے ہیں غامدی صاحب کے ساتھ, وہ بہت آپ کا زبردست کارنامہ ہے جو کہ میرے خیال سے آئندہ نسلوں تک بھی یہ ٹریول کرے گا. لیکن کچھ تاثرات آپ کے بارے میں جو ہے مزید اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. مجھے لگتا تھا کہ وتھ ٹائم وہ تاثر زائل ہوگا, لیکن وہ تاثر اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم سیدھی بات شروع کریں آپ کے UN والی گفتگو سے, تو جتنا میں نے لوگوں کے تبصرے پڑھے اور جو آپ کے مخالفین ہیں اور جو اعتراضات کرتے رہے, تو اس کا اگر میں خلاصہ اپنے الفاظ میں کروں تو مجھے لگا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مردوں کی ملالہ یوسف زئی بننا چاہ رہے ہیں, کہ آپ طالبان کو تو لیکچر دیتے ہیں آپ مسلمانوں کو تو بتاتے کہ تمہاری جو ہے وہ کیا غلطیاں ہیں اور تم نے کس چیز کو کہاں اطلاقی طور پہ غلط رکھا ہوا ہے. لیکن یہ کہ جب ظلم اور استبداد اور ظالم و غاصب ریاست کی باری آتی ہے, یعنی اسرائیل کی باری آتی ہے, تو وہاں پہ پھر آپ گریٹا تھنبرگ بن کے نہیں دکھاتے. تو اس کو علمی نہ بنائیے گا. جب آپ کو پہلے تاثراتی طور پر آپ بتائیں نا کہ کیوں آپ میں جب لوگ گریٹا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو آپ ملالہ کیوں بن رہے ہیں. جی, اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جب بھی سوسائٹی کے اندر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ لوگوں کے تاثرات کیا بن رہے ہیں, اس کے لحاظ سے اپنے موقف کو ماڈیفائی کرتا چلا جائے. تو یہ اسٹریٹجی اگر آپ اپنائیں گے تو اس سے آپ کو بہتر رزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسری اپروچ یہ ہے کہ جو بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے آپ کرتے چلے جائیں, اس سے لوگوں کے تاثرات کیا بنتے ہیں کیا نہیں بنتے اس سے آپ ماورا ہو جاتے ہیں. تو میں نے قصداً یہ دوسری اسٹریٹجی اپنائی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو بات مجھے جس موقع پہ درست لگتی ہے میں اس کو اپنے طریقے سے بیان کر دیتا ہوں, اس سے قطع نظر کہ لوگ اس کو کیسے پرسیو کریں گے. حکمت عملی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بڑی ناقص صورتحال ہے کہ اس کو آدمی کو جو سوسائٹی میں کھڑا ہوا ان کو دیکھنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مذہبی طبقات کی اس وقت جو ناکامی ہے, جو ارریلیونسی ہے سوسائٹی کے ساتھ, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اپروول کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں. اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے, میرا بڑا رابطہ رہتا ہے, دوست ہیں مذہبی لوگ, بہت ساری چیزیں جو ان کو لگتا ہے بیان ہونی چاہیے وہ اس وقت یہ کہہ کر بیان نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نے یہ بیان کر دی تو ہماری آڈینس اس کو اس طریقے سے پرسیو کرے گی. آپ دیکھیں اس ملک کے اندر جو اس وقت قوانین موجود ہیں
کسی عالم کو بٹھا لیں آپ خلوت میں اور اس سے پوچھیں، وہ سب آپ کو یہ کہیں گے کہ یار یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ کسی فورم پر یہ بات کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی کہے گا مغرب کا ایجنٹ کو کہے گا، مشرق کا ایجنٹ کو کہے گا، ملالہ یوسفزئی کو کہے گا، اسرائیل کو یہ کوئی وہ بک گیا یہ ہو گیا. تو میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا، ہم خود مذہبی دنیا میں رہے، مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مذہبی لوگوں کا اور اپنی خاص طور پہ جذباتی قوم کی آنکھ کا تارہ کیسے بنا جاتا ہے. یہاں پر آپ 2 جذباتی تقریریں کریں، آپ کی پذیرائی ہوگی، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے مجمع میں کھڑے ہوں گے اور سر بکف سر بلند دیوبند ہو رہا ہوگا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے اوپر اٹھنا چاہیے اور اس سے بے نیاز ہو کر کے لوگ کیا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سچی بات کر دیں. آج نہیں 2 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد کم سے کم ایک آواز رہے گی سوسائٹی میں. ہسٹری کے طور پہ اورینٹل اسٹڈیز میں لوگ پڑھا لیں گے کہ لوگوں نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی. تو یہ میری اپروچ ہے. باقی لوگ عام طور پہ چیزوں کو تسلسل میں نہیں دیکھتے. ہماری ایک فکر ہے، اس کا ایک پوری مینیفیسٹیشن ہے، اس کی ایپسٹیمالوجی ہے، اس کا نظام فکر ہے. اس میں جب آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے کہ بھی دینی لحاظ سے یہ کیسی ہے، تو اس کا فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہو، نقصان طالبان کو ہو رہا ہو، یا فائدہ طالبان کو ہو رہا ہو، نقصان پاکستان کو ہو رہا ہو، اس سے بے نیاز ہو کر ہم گفتگو کریں گے. میں نے ایک زمانے تک بڑا غامدی صاحب سے ڈسکشن کر کے یہ کہا، جی آپ نے جس زمانے میں خود آپ دیکھیں نا، غامدی صاحب کی جو اٹھان ہے، آج تک مولویوں کے ذہن سے وہ ٹراما نہیں گیا کہ یہ مشرف دور میں سامنے آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے، یعنی مشرف دور میں وہ بحثیں شروع ہوئیں، حدود کی بحث، تعزیرات کی بحث، عورت کی گواہی کی بحث. آپ کو یاد ہوگا جیو ٹیلی ویژن پہ وہ پوری کی پوری مہم چلی، افتخار صاحب اور اس میں افتخار صاحب اور یہ سب لوگ کرتے تھے اور یہ جواب دے اور سب. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جنرل مشرف کو جانا تھا صدر بش کے پاس، امریکہ میں ان کا ملاقات تھی، اس کے لیے وہ پاکستان میں ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کا ایک نقشہ پیش کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے میڈیا پر انہوں نے بڑا دباؤ ڈالا، انویسٹمنٹ کی سرکار نے، یہ سب ہوا اور یہ جیو ویو سب نے مل کے ایک پس منظر میں یہ کام کیا. تو میں نے غامدی صاحب سے یہ بات ان کی خدمت میں کئی دفعہ رکھی، میڈیا پر موجود بھی آن ریکارڈ. میں نے کہا اس سے ہمیں مطلب آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک لیبل ہوا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو گویا کہ مشرف نے لانچ کیا تھا ان لوگوں کو، یہ تو ایم آئی کے پروجیکٹ تھا اور لوگوں نے بڑی کہانیاں اس پہ بنائیں. تو وہ ابھی تک ہماری فکر کو خالص علمی بنیادوں پر اپریشیٹ نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہ ایک پیچھے بیگیج ہمارے لگا ہوا ہے. تو کیا آپ کو یہ بہتر، اس دور میں غام صاحب نظریاتی کونسل کے ممبر بھی بنے اور وہ سب چیزیں ہوئیں، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم اپنی پیس پہ اس چیز کو بیان کرتے رہتے؟ تو شاید اس سے اپنی جگہ پر یہ ہمارے ساتھ یہ چیز اٹیچ نہ ہوتی. تو ان کا جو موقف ہے، اور وہ مجھے پھر بعد میں شروع میں تو درست نہیں لگا، لیکن بعد میں نے جب اس پہ غور کیا درست لگا. دیکھیں دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ سماج اور معاشرہ یہ سب آپ کی موافقت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب یہ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی ایما پر کام کر رہے ہوتے ہیں. زمانے کی اپنی حرکیات ہے، اپنی رفتار ہے، اس میں تغیر بھی آ رہے ہیں، تبدل بھی آ رہے ہیں، کہیں مارشاء اللہ ہے، کہیں پر جمہوریت ہے، کہیں امریکہ کو خوش کرنا ہے. دین کے عالم کا کیا کام ہے؟ دین کے عالم کا کام یہ ہے کہ جب اس سے دین کے متعلق کوئی بات پوچھی جائے تو وہ بے کم و کاست کہ اس کا فائدہ مشرف کو ہوگا، امریکہ کو ہوگا، اسرائیل کو ہوگا، طالبان کو ہوگا، وہ دین کی بات خالصتاً بیان کر دے. اس کے بعد یہ دنیا کا معاملہ ہے، کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کون اس سے نقصان اٹھاتا ہے، یہ دین کے عالم کی ذمہ داری نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھ سے جب بھی کوئی سوال ہوا ہے تو میں نے جس کو پہلے حق سمجھا تھا، میں نے 8-10 سال ضرب مومن میں لکھا، انہی طالبان کی مد و سرائی میں ہم نے زندگی گزاری، ان کی آنکھوں کے تارے ہوتے تھے ہم، اور یہ ہمیں اس زمانے میں جس طرح سے پروٹوکول دیتے تھے کہ بھئی یہ مستقبل میں شاید مذہبی لوگوں کی نمائندہ بن جائیں گے، تو جس وقت بات درست محسوس ہوئی وہ بیان کر دی، اور مجھے اس سے کوئی بالکل اثر نہیں پڑتا. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے شروع میں ہوتا بھی تھا کہ بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے. اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے میرا ضمیر مجھے کیا کہے گا. اگر وہ مطمئن ہے، آئی ڈونٹ کیئر، ایون دو آئی ڈونٹ کیئر کہ خود غامدی صاحب ان کا حلقہ کیا کہے گا. مجھے تو وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یہ میں عین ممکن ہے میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا، اور میں اس طرح کی پذیرائی کو بالکل جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، آئی ڈونٹ کیئر لوگ کیا کہیں گے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ طالبان کی جو آپ نے یو این میں کی، تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے جو کہا وہ غلط کہا. دا پوائنٹ از کہ دا بگر ایول، رائٹ؟ تو جو اگر آپ کے پاس اتنا مطلب بڑا پلیٹ فارم ملا تھا آپ کو، تو وائی ناٹ دا پیلسٹائن کاز؟ مطلب وائی ناٹ گو دیئر اینڈ سے اٹ لاؤڈلی ٹو دا ورلڈ؟ آپ اس کی بھی بات کرتے بٹ ساتھ میں آپ وہ چیز بھی رکھتے. جی، میں وہاں پر کسی ملک کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے نہیں گیا تھا. اقوام متحدہ میں جس وقت جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہائی لیول سائیڈ ایونٹس ہوتے ہیں، اور وہی سائیڈ ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پر
دنیا بھر کی پالیسیز کی ڈسکشن ہوتی ہے. جنرل اسمبلی میں تو لوگ وزیر اعظم آتا ہے 10-15 منٹ اپنا موقف بیان کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مختلف ممالک کے جو پرماننٹ مشنز ہیں انہوں نے مل کر وہاں پر ایک سائڈ ایونٹ ارینج کیا تھا، جس میں آڈینس زیادہ تر غیر ملکی وزرائے خارجہ تھے، ڈپلومیٹس تھے، پالیسی میکرز تھے، یونائٹڈ نیشن کے لوگ تھے. اور مجھے وہاں پر انہوں نے دین کے ایک عالم کی حیثیت سے ایک موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا تھا. اس مباحثے کا موضوع یہ تھا کہ ویپنائزیشن آف ریلیجن بائی طالبان. طالبان اسلام کی جو ایک مسلح تعبیر پیش کر رہے ہیں، جس کے مظاہر اس وقت ان کے ملک میں موجود ہیں، جو کچھ دنیا بھر میں شریعت کا نظام کہا جاتا ہے، اس کو وہ لے کر اٹھے ہیں، اور یہ اس کا ایک پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے. دین کے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میرا موضوع تھا. اس موضوع پر مجھے تبادلہ خیال کے لیے بلایا گیا. اگر میں اس موضوع پر اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا تو مجھے وہاں جانے سے معذرت کر دینی چاہیے تھی، لیکن میری ایک رائے تھی اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس کو وہاں پر بیان کر دینا چاہیے. جو رائے مجھے درست لگتی ہے، اور دنیا کے ضمیر کو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ جس چیز کو آپ مذہب سمجھ کر کرٹیسائز کر رہے ہیں، مذہب کی حقیقی درست تعبیر جو میری نظر میں ہے وہ نہیں ہے جو طالبان بیان کر رہے ہیں. ان کا کلچر ہو سکتا ہے، ان کی سوچ ہو سکتی ہے. تو 5-6 منٹ کا آپ کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ٹائم ملتا ہے. میں نے اس پس منظر میں دین کی جو مثبت دعوت ہے اس کو وہاں پیش کر دیا. اگر وہاں پر یہ موضوع ہوتا کہ جی غزہ اور فلسطین پر مسلمانوں کو دینی لحاظ سے کیا نقطہ نظر اپنانا چاہیے، تو میں وہاں پر وہ بات کرتا. جس بات کا لوگ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں وہ وہاں پر زیر بحث نہیں تھی. میں کسی مسجد کے ممبر پہ جا کر نہیں بیٹھ گیا تھا کہ جو کچھ میرے ذہن میں آیا وہ میں کر دوں. میں تو 1000 باتیں کر سکتا ہوں، یعنی یہ باتیں بھی کر سکتا ہوں کہ عالمی قوتوں نے وہاں پر جو طاقت کی اس کے ان کو سیاسی نقصانات کیا ہوئے. 10,000 باتیں کرنے کی ہیں، لیکن جو موضوع تھا اس موضوع پر میں نے گفتگو کی. اور اس موضوع پر جو میں نے بات کی ان میں بتائیے مجھے کہ کوئی بات میں نے کی ہو دینی لحاظ سے وہ بات غلط ہو، جو کچھ طالبان کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو. بہت سارے لوگوں نے مجھے لکھا اس کے جواب میں کہ طالبان تو ایسے ہیں ایسے ہیں. تو میں تو ان سے سوال یہی کروں گا نا، بھی اگر اتنے اچھے ہیں تو آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ جائیں وہاں پر، ان کے پاس طالبان کے زیر حکومت اگر اسلام کا نفاذ ہو گیا ہے، مغرب کے لیے مسلح جدوجہد ہو رہی ہے، تہذیبوں کی کشمکش میں وہ تاریخ کے صحیح موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو جا کے ان کا ساتھ دیں. ان ملکوں میں بیٹھ کے جو جمہوریت کے ملک ہیں، یہاں پر بیٹھ کر جب وہ طالبان حملہ کرنے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایلینز نے حملہ کر دیا، وہ تو اس طرح کے ہیں نہیں. وہ جب قبول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شریعت ہم درآمد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مخاطبین ہیں وہ ڈائلمز میں جیتے ہیں، ان کے سامنے حقیقی تصویر نہیں ہے. لوگ فلسفے کی بحثیں کرتے ہیں کہ جی یہ 2 طریقے تھے، مغرب کی تہذیبی یلغار اور یہ اور وہ، اور طالبان اس میں اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اگر آپ کا نقطہ نظر وہی ہے جو طالبان کا ہے تو آپ مجھے مت سنائیں. آپ جائیں ان کے ساتھ، وہاں جا کر رہیں اس افغانستان میں جہاں پر وہ پھر آپ کی داڑھی بھی ناپیں گے، آپ کے انٹرنیٹ کو بھی دیکھیں گے، آپ کی بیٹی کی تعلیم کا بھی فیصلہ کریں گے. تو رہنا آپ نے جمہوریت ملکوں میں ہے جہاں پر آپ کو گفتگو کرنے کی اور پوڈ کاسٹ کرنے کی اور فیس بک پہ لان تار کرنے کی اجازت ہو، مدو سرائی طالبان کی کرنی ہے، گالی جمہوریت کو دینی ہے. تو اس طرح کے ڈائلمز میں جس وقت سوسائٹیاں پڑ جاتی ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے جو ہمارے نکل رہا ہے. تو اگر کہا جائے کہ آپ یہ بیان کر دیں، چونکہ جب لوگ آپ کو سنتے ہیں تو ایک پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے کہ آپ کھل کے جو ہے نا مذمت نہیں کرتے ہیں. جو ابھی ہماری پیچھے بات بھی ہو رہی تھی مذمت، تو وائی ناٹ کنڈیم اٹ ان دا ہارشسٹ ورڈس تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا موقف کیا ہے. آپ کرتے ہیں مذمت؟ جی. کیا حاصل ہوا آپ کو مذمت کر؟ کھل کے کی ہوگی آپ نے، چیخ کے مگر بھی کی میری ہوگی. جو وائس ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے. آپ کی جو وائس ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی آواز کی، آپ کی بات میں ایک وزن ہے. اور مجھے اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگ آپ سے بدگمان بھی ہو چکے ہیں اس جی مسئلے پر. تو لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں یا اس ملت کے مذہبی زعما رہنما؟ میں تو آج یہاں کھڑا ہوں جو الیکشن میں، مجھے تو شاید ضمانت ضبط ہو جائے، 4 لوگ بھی ووٹ نہ دیں. تو ہماری پوری ملت مل کے مذمت کر رہی ہے. اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا جنرل اسمبلی کا، وہاں پر 57 اسلامی ممالک میں سے شاید ہی کوئی ہو، میں نے اس کو فالو کیا، جس وزیر اعظم نے آ کر وہاں پر مذمت نہ کی ہو. آپ کے یہاں پرسوں شارع فیصل کو جام کر کے آدھی قوم نکل کے مذمت کر رہی تھی. پچھلے 70 سال سے آپ نے بھٹو صاحب کا اجلاس دیکھ لیں، یہاں پر جو اسلامی ممالک کا ہوا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک OIC کا ہر اجلاس، قومی اسمبلی کا ہر اجلاس، دنیا بھر کا ہر مذہبی دانشور، مفکر، علمائی، نابغہ وہ مذمت کر رہا ہے. یہ کیا ہوتی ہے مذمت؟ کبھی ہم نے اس کو اتر کے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں سے یہ بلیک میل کر کے مطالبہ کر رہے ہوتے کیا وہ مل کے ہمارے ساتھ گالی دو؟ یہ کیا ہے مذمت؟ مذمت ہوتی ہے وہاں پر جہاں پر آپ کا کسی معاملے میں کوئی استحقاق موجود ہو،
آپ کے سامنے جو آپ کے مخاطبین ہیں وہ آپ کو کسی درجے میں ویلیو دیتے ہوں. گھر پہ والد صاحب جائیداد تقسیم کرتے ہوئے مجھے آگ کر دیں، وہاں پر میں کلمہ احتجاج بلند کر کے مذمت کروں گا، میرا ان سے ایک استحقاق کا رشتہ ہے. ایک ملک میں رہتا ہوں، وہاں پر خلاف عقل خلاف اسلام قانون آ گیا، شہری کی حیثیت سے میرے حقوق ہیں کہ میں کھڑا ہوں اس کے خلاف احتجاج کروں، اس پر مذمت کا چیز دے دوں. جو قوموں کے معاملات ہوتے ہیں، تاریخ کے معاملات ہوتے ہیں، وہ الفاظ کی تقریروں کی مذمتوں سے طے نہیں ہوتے، بلکہ اس مذمت سے ایک ایسا رویہ بنتا ہے کہ آپ اپنے نقصان کو مذمت کی آڑ میں دباتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو آخر میں حاصل کچھ نہیں رہتا. یعنی 70 سال سے ایک قوم ایک تاریخی مسئلے سے دوچار ہے، اس مسئلے کا زمینی تقاضے، عالمی عرف، دنیا کے حالات، طاقت کا توازن، اس پس منظر میں سنجیدہ قومی زعما نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے ہم نے. یعنی ایک ملک تھا، اس ملک کے بارے میں برطانیہ نے 3 لوگوں کو وعدہ کیا کہ یہاں پر تمہیں اقتدار دیں گے، اپنے وعدے سے وہ منحرف ہو گئے. ہم نے اس کے بعد جنگیں لڑ کے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے. کرتے کرتے صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جو کچھ ہمیں حاصل تھا بتدریج ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا. کیسے جاتا رہا؟ ہم نے صرف مذمت نہیں کی، اس مذمت کے نتیجے میں ایک مائنڈ سیٹ بنا جس نے مزاحمت کا علم بلند کیا. یعنی مذمت اصل میں زمینی ریئلٹیز سے آپ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور مذمت کے سحر میں کیونکہ نعرہ لگاتے ہیں نا، نعرہ جذباتیت پیدا کرتا ہے، اور جذباتیت کے نتیجے میں رد عمل کی نفسیات پیدا ہوتی ہے. وہ رد عمل کی نفسیات پھر ایک موقع پر وہاں پر پہنچتی ہے جس کا اظہار آپ نے دیکھا آج سے 2 سال پہلے. آج 7 اکتوبر کا دن ہے جی 2 سال ہو گئے. یعنی دنیا نے اس قوم کو مذمت کر کے یہ پیغام دیا کہ تم مظلوم ہو، اٹھو اور اٹھ کے لڑو. اگر دنیا ان کو یہ پیغام دیتی کہ دیکھو جو کچھ دنیا میں ہونا تھا یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے، جو مل چکا ہے اس پر آمادہ ہو جاؤ. میں نے اسی پلیٹ فارم پر آج سے 2-3 سال پہلے یہ کہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جب آپ کو فتح کر لیا جاتا تھا تو اس کے بعد آپ کی تقدیر کا فیصلہ فاتحین کرتے تھے. آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں لونڈیاں بنتی تھیں، آپ باجگزار بنتے تھے، غلامی میں جاتے تھے، اور پھر آپ کی نسلیں اس وقت تک کہ اس غلامی سے کوئی دوسری بڑی طاقت آپ کو نہ نکال لے، آپ اسی میں رہتے تھے. دنیا کے اندر یہ سماجی تبدیلی آئی کہ جو فاتحین تھے وہ خود اپنی کچھ تہذیبی اقدار کے نتیجے میں اس سے تائب ہوئے کہ براہ راست حکومت کریں، تو بالواسطہ حکومت کرنے طریقہ اپنایا. تو وہ مسلمان جن کی 3 سلطنتیں، صفوی ہو، مغلیہ ہو یا عثمانیہ ہو، ان کے خاتمے کے بعد دوسری جنگ عظیم میں جب عالمی سطح پر ہمیں فتح کر لیا گیا، اللہ کی ایسی غیر معمولی عنایات، ایسی نعمت غیر مترکبہ کہ حاشیہ خیال میں بھی انسانیت اس کو کبھی تاریخ میں نہیں سوچ سکتی. آپ کو 57 اسلامی ممالک میں نیند خود مختاری مل گئی، جہاں آپ کا وزیر اعظم، آپ کا صدر، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کا دستور، آپ کا قانون، آپ کی نیم خود مختاری. تو ہم یہ بتاتے رہے کہ اس طرح کے قضایا کو، یعنی امت مسلمہ کی ناشکری کا عالم آپ دیکھیے کہ ان شکست کے باوجود 57 ممالک اللہ تعالیٰ نے جھولی میں ڈال کے دے دیے، اور ہمیشہ سے اللہ کا امتحان یہ ہے کہ دیکھتے ہیں مسلمان شکر کرتے ہیں یا اس پر بھی جزبز ہوتے ہیں. تو 2 خطوں کو لے کر انہوں نے دنیا کا امن، دنیا کے ساتھ تعلقات، دنیا کے ساتھ معاملات، اس میں اتنی کشمکش پیدا کی ہے کہ ہماری نسلیں اس وقت اپنی بقا کے بارے میں متفکر ہیں. ہمارے بچوں کو ہم نے اتنا پوائزنڈ کر دیا ہے اس دنیا میں رہنے کے حوالے سے کہ وہ اب یہاں رہنا نہیں چاہتے. 2 خطے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور اس میں سے ایک خطہ یہاں کشمیر کا خطہ تھا، جس کے بارے میں تو الحمدللہ آج آپ کی ریاست بھی، وہاں کے حکمران بھی، عالمی ضمیر بھی سب اپنی جگہ پر خاموش ہو گئے. دوسرا یہ خطہ تھا جہاں پر آخر کار آپ نے 70,000 لوگوں کو مروایا، اور مروانے کے بعد میں آپ سے پلٹ کے پوچھتا ہوں، یہ جو ابھی ٹرمپ صاحب نے دیا ہے اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اس پر تو ساری دنیا فتوے دے رہی ہے. حماس کو اس موقع پر کیوں نہیں کر رہے مذمت؟ اس لیے کہ کوئی نیا پوڈ کاسٹ میں آیا بھی اٹھوائیں گے. کوئی لاہ عمل نہیں ہے آپ کے پاس اس وقت. نہیں اس پہ نہیں بولنا بھائی، کیجیے، اس پہ لڑکے اٹھ رہے ہیں آج کل. 20 نکات کی مذمت کیجیے. شگری صاحب شامل کریں گے اپنا سوال، بس اس میں 2 باتیں ذرا شامل کر لیجیے گا اسی سوال میں کہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا. اب یورپ کا زمین جاگا ہے، مغرب کا زمین جاگا ہے، تو وہ لوگ بھی تو بھائی وہیں پہ مذمت کر رہے ہیں نا اٹھ کے وہاں پہ. اور جہاں پہ 57 ممالک ہمیں ملے ہیں اللہ کی جانب، تو 58 بار بھی لینے تھے ہمیں. تو آپ سے یہی کہتے ہیں لوگ کہ ایک تو آپ کہتے جی مروا دیا،
تو آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں, جو لوگ مر رہے ہیں آپ انہیں پہ الزام ڈال رہے ہیں. 58واں ملک مسلمانوں کو ملنا چاہیے, اس پر آپ تائید نہیں کر رہے, اور مذمت سے مسلمان نہیں کر رہے, پوری دنیا کر رہی ہے, تو آپ اس دنیا میں ہم آواز کیوں نہیں بن رہے؟ 58واں ملک آپ کو جھولی میں رکھ کے 1948 میں دیا گیا, جس کو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. دنیا کی تاریخ کا یہ وہ مسلمہ ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. یعنی اس کو دنیا آپ کو دینے کے لیے پیچھے دوڑ رہی تھی اور آپ لینے پر آمادہ نہیں تھے. اور مغرب اس وقت جو جذبز ہوا ہے وہ آپ کی تحریک حریت کے نتیجے میں نہیں ہوا, آپ کی ہمت اور فتوت سے یرغمال بنا کر ان کو قیدی بنانے سے نہیں ہوا, وہ ان جاہلوں کی ظلم کی وجہ سے ہوا ہے. ان پر تو اللہ کی پھٹکار پہلے دن سے ہے, انہوں نے تو وہ کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں تا قیامت اللہ کا عذاب ان کے سروں پر برستا رہے گا. وہ تو انہوں نے ظلم کیا, ان کا بھی امتحان ہے, ہمارا بھی امتحان ہے. یعنی ہم نے اپنے امتحان میں ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ جو کچھ ہمیں مل رہا تھا کرتے کرتے ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جو آج کھنڈر بن گئی. 70,000 لوگوں کو ہم نے مروایا. اس کراچی میں مذہبی علماء نے کھڑے ہو کر کیا کہا, ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے عالم نے وہ تو بہت افسوسناک بات ہے. جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں. تو جنگ بندی کی اگر آپ مخالفت کرتے تھے تو آج 20 نکات کی حمایت کیسے کر رہے ہیں؟ آج آپ لوگوں کو, جو ہم لوگوں کو 2 سال گالیاں دیتے رہے, سب کو مل کر حماس کی مذمت کرنی چاہیے. اگر آپ اپنی فکر میں کنسسٹنٹ ہیں, کیوں نہیں کرتے مذمت آپ حماس کی؟ جو رستہ آپ نے دکھایا تو ان کو ہمت فتوت اور یہ اور وہ, اور جو کہانیاں ہمیں سنائی تھی کتنا ظلم ہو رہا تھا, فلاں ہو رہا تھا یہ, اور پوری دنیا پہ اسرائیل تو گریٹر, یہ عالمی طاقتیں کیسے کام کرتی ہیں اس وقت ہم بتاتے تھے آپ کو کہ دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی طاقت اندھی اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہے. امریکہ ہے, چائنا ہے, خود اس کے سیاسی مفادات امریکہ میں کیسے کمزور ہوئے, جس کے نتیجے میں آج امریکہ کس سطح پر جا کر اس کے اپنے مفادات خطے کے اندر کیا ہیں, یہ حرم تک آئے گا, یہ فلاں. بھائی 3 سلطنتیں ہماری ختم ہو گئیں, اس کے بعد حرم تک تو نہیں پہنچے, 57 اسلامی ممالک بنا کے ہمیں انہوں نے دے دیے. تو کائنات کے اندر نظام کیسے کام کرتے ہیں, دنیا کے اندر امکانات کہاں کہاں موجود ہیں. تو آپ لوگوں میں سے ہر وہ آدمی جس نے 2 سالوں کے اندر فلسطینیوں کو مسلح جدوجہد پر پذیرائی دی, اور آج اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ان کو امن معاہدہ قبول کر لینا چاہیے, آپ سب لوگ مجرمین ہیں, امت مسلمہ کے مجرمین ہیں, وہاں کے 70,000 بیار و مددگار مر جانے والے بچوں کے مجرمین ہیں جنہوں نے ان کو رمادہ جنگ کیا اور یہاں سے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, اور الجہاد الجہاد, اور یہ القدس جو ہے وہ حق و باطل کا فیصلہ کرے گی. آج اس خطے کا امیر المومنین کون بننے جا رہا ہے؟ جناب ٹرمپ صاحب. یعنی وہ خطہ جہاں پر حفظ اللہ تعالیٰ. ہاں, جن کو اب میں یہ کہنے سے بھی ڈرتا ہوں کہ اس پہ بھی کوئی لگا دے گا فتویٰ کہ حفظ اللہ تعالیٰ کہہ دیا, وہ خطہ جہاں پر آپ کو حکمرانی حاصل تھی بھائی. اور کس نے دی تھی وہ حکمرانی؟ یعنی وہ خطہ مصر کے پاس رہا 20-30 سال, اسرائیل کے پاس رہا, اٹھا کے جھولی میں ڈال کے دیا آپ کو کہ وہاں پر رہو, کچھ اپنی تعمیر کرو, کچھ اپنی ملت کے بارے میں سوچو, کچھ داخلی استحکام پیدا کرو. وہ قوم, اس کا اپنا کیا عالم ہے. یعنی اس قوم کو حصوں میں بانٹ دیا گیا, آدھی قوم وہاں, آدھی قوم یہاں, ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری, کوئی یکجہتی, کوئی اتحاد, کچھ نہیں. اور بغیر تیاری کے, بغیر طاقت کے, بغیر قدرت. ہم نے جب یہ بات کی, لوگ ہمیں کیا سناتے تھے اس کے جواب میں, یہ تو غزوہ بدر کو نہیں مانتے, تو بدر کے دن ہوتے تو یہ لوگ یہ کہتے کہ رسول اللہ کو روکتے جہاد سے, نعوذ باللہ, یہ تو قرآن کو نہیں مانتے. یہ تو یہ تقریریں ہم پر کی. 2 سال ہم لوگ جتنی کشادہ ظرفی کے ساتھ گالیاں سنتے رہے, یہ مغرب کے ایجنٹ, یہ اسرائیل نواز, یہ فلاں بدر کے موقع پر. تو میں جواب میں کہوں کہ آپ لوگ اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوتے تو کیا کرتے؟ یعنی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتے کہ یہ کام نہیں کرنا. تو آج کے دن یعنی یہ ہم سب کو اور میں آپ کو بتاؤں سچی بات, میں نے ایک کالم لکھا تھا, ان کے علم میں ہے کہ تاریخ کے ملبے پر کھڑی امت, ٹھیک ہے نا, گمشدہ عظمت, خاموش حال اور تاریک مستقبل. آپ یقین جانیں میں نے اس پر مطالعہ کیا اپنے علم کی حد تک, 200-250 سال میں 20 سے 22 مسلح تحریکیں اٹھی ہیں, اور ان تحریکوں کی جو شکست ہوئی ہے اس کی راکھ سے پھر یہ مذہبی قیادت نئی نسل کو موٹیویٹ کرے گی, اور ان 70,000 جانوں کو اس جگہ پہنچا کے ان میں پھر سے یہ پوائزن کرے گی کہ اب پھر نکلو اور نئے محاذ کی طرف جاؤ. یہ کبھی بوسنیا ہوگا, کبھی چیچنیا ہوگا, کبھی کشمیر ہوگا, کبھی افغانستان ہوگا, اور یہ خطہ فلسطین ہوگا. تو اس وقت دنیا نے دیکھ لیا کہ بغیر طاقت, اور میں نے پڑھا گزشتہ دنوں جو لوگ 2 سال سے
ہمارے اوپر تبرہ کر رہے تھے، وہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت حماس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کٹ پتلی حکمران نہیں آئے، یار یہ آج پتہ چلے کہ کٹ پتلی حکمران آپ نے 1200 قیدی وہاں سے بنا کے لانے تھے اور پوری دنیا نے آپ کے لیے آ کر جنگ کرنی شروع کر. یہی امت مسلمہ ہے. جس وقت میں نے یہاں کہا کہ یہ مہذب فاتح مسلمہ امت مسلمہ کی قیادت اس فاتح کے سامنے باجگزار بن کے بیٹھی اقوام متحدہ میں، خدا را ہمارا مسئلہ حل کرائے، نہیں بیٹھی. اس میں آپ کے شہباز شریف صاحب، اردن کے شاہ عبداللہ صاحب، وہاں پر خلیفہ ثانی صاحب، یہ سب لوگ بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ طاقت دنیا میں کیسے کام کرتی ہے بھائی، کہ آپ فلسطین میں خدا را آپ اسرائیل کو سمجھائیں کہ جنگ بندی کر لے، جو کہتے ہو کرنے کو، آپ کو امیر المومنین بنا دیتے ہیں وہاں پر، آپ آ جائیں ان سے جان چھڑائیں. تو دنیا میں طاقت ایسے کام کرتی ہے. جس وقت ہم بتاتے تھے اس وقت کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. تو میں آج ان سب سے پوچھتا ہوں، کیوں نہیں نکل رہے آپ حماس کی مذمت میں؟ مذمت کریں آپ حماس کی، جنہوں نے جہاد کا رستہ ختم کر. ابھی تو فتح اور نصرت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوجیں اترنی تھیں، یہ تو موقع تھا. وہ کیا کہتے تھے، قربانی دیں گے تو کچھ ہوگا نا. تو قربانی دینے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اتنا کمزور ایمان ہے آپ لوگوں کا کہ 70,000 لوگوں کی قربانی دے دی، اور اب آپ ان کفار کے ساتھ جن کی آگ سے گھر کو روشن نہیں کرنا تھا، جن کی مشابہت اختیار نہیں کرنی تھی، جو حرم پر آ رہے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اس امریکہ کو وہاں لا کر بٹھا رہے ہیں. تو اب میں پوچھوں آپ لوگوں سے کہ ان میں سے مسلمانوں کا خیرخواہ کون تھا اور مسلمانوں کا دشمن کون تھا؟ یہ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح سب پر واضح ہو چکی. بہت بھرا بیٹھا تھا میں 2 سال سے، آج نکالا. لیکن مذمت نہیں کی آپ نے. ہاں لیکن آپ ایک کام کریں، آپ مذمت تو کر کے دکھائیں اسرائیل کے بارے میں. نہیں میں تو نہیں کریں نا، آپ بھی تو الٹی سیدھی باتیں لکھتے تھے فیس بک پہ، آل یعقوب یہ وہ. نہیں پہلے آج سیکھیں صاحب آپ مذمت کر رہے ہیں اسرائیل میرے خیال کی. سے اتنا غصے میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی دیکھا نہیں. میں نے ان کی بڑے نہیں سلجھے ہوئے اور یعنی آپ دیکھیں غصے کی بات نہیں، اس میں درد غصہ دل نہیں کی ہے، بات ہاں، ہے. یعنی there's a 70,000 difference, there's a بچے difference. بے گناہ، اور وہ لوگ کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے، یعنی ان پر جنگ مسلط کر دی گئی. یار دیکھیں نا، وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو مناظر ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں، پہلے تو یہ تھا کہ ہم رو لیتے تھے، تنہائی میں رو لیا، بیوی بچوں سے چھپ کے رو لیا. اب تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس غم کو میں کیسے محسوس کروں. وہ ہمارے تمام تر ایموشنز ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اور وہ کبھی کبھی اپنے آپ سے خوف آتا ہے کہ یار اتنا ظلم دیکھنے کے بعد ہم بالکل کیسے ساکت بیٹھے ہیں اور ہم رو کیوں نہیں رہے. پھر سمجھ یہ آتا ہے کہ بھائی رونا دھونا جو کرنا تھا کر لیا، اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے بعد کیا کریں. وہ جن کو سمجھ میں آتا تھا وہ روئے ہیں، اور صحیح جگہ پہ جا کے روئے ہیں. وہ ٹرمپ کے سامنے جا کے روئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا ہے کہ خدا را مسئلہ حل کرے، اور مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے. جو آپ جس چیز پر آمادہ نہیں تھے، میں تو اس پر حیران ہوں کہ امت مسلمہ اس خطے پر وہ کہتی تھی کہ اسرائیل کا خاتمہ ہونا چاہیے، آج وہ اس غزہ کی پٹی پر بین الاقوامی برادری کی حکومت ماننے کو تیار ہو گئی. یہ مسلمانوں کی جو نفسیات ہے، اس میں آپ ایک راہ چلتے بچے سے پوچھیں کہ کیا حاصل ہوا، وہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دے گا. یہ حاصل ہوا، جذباتی تقریریں، جذباتی نعرے، اور اس کے بعد صرف اور صرف ملال اور ملال اور ملال کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ تقریر جو ہے ملالہ سے ملال تک ملال کی طرف آ گئے. تو یہ 2 سال تک تقریر اگر میں کرتا، یہ جو آپ حضرات سب کرتے رہے، تو 2 سال تو بڑی پذیرائی ہوتی. نہیں آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ 2 آپ سال 2 جملے بول دیں، مجھے بتائیں، ہم اس کو کلپ لگائیں گے. مجھے مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ گرے ایریا ڈھونڈ رہے ہیں. ہی سیز کہ گرے ایریا ہے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. چلیں گرے مان لیتے نا. 2 سال تک میں آنکھوں کا تارا ہوتا تو آج کہاں منہ چھپاتا؟ آپ یہ بتائیں نا مجھے. میں تو 2 سال وہی تقریر کرتا جو شارع فیصل پہ پورا ٹریفک جام کر کے آپ کے سارے حکمران کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. آج کہاں ہے وہ؟ سوال یہ ہے. نہیں اس میں 2 جملے آپ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ ہم الگ سے کلپ چلائیں گے کاٹ کے اس کو. کس کے بارے میں؟ اسرائیل کے بارے میں. کیا کہنا ہے اسرائیل کے؟ اسرائیل دونوں پاور سیم ہے کیا؟ آپ ایکویٹ سیم کر رہے ہیں. آپ اسرائیل اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں سیم ہیں. اٹس ناٹ دا سیم. مطلب آپ دیکھیں گے تو اوبویسلی ایک کی جو پاور ڈائنامکس ہے وہ اتنی اوپر ہے اور دوسرے کی اتنی نیچے ہے. تو جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ ایک obviously has an upper end اور دوسرا جو ہے وہ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. ہاں اس کے یہ جو بات کرتے ہیں اپر ہینڈ لوور ہینڈ طاقت، بھائی طاقت انسانوں نے پیدا کی ہے. جب انسان طاقت پیدا کر لیتے ہیں تو ان کا ہینڈ اوپر ہو جاتا ہے. تو اب میں کیا کہوں کہ طاقت نہیں، یعنی جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کمزور ہے نا. اس کو تو میں بتاؤں گا کہ تم کمزور ہو، اپنے آپ کو پہچانو. ایتھنس کے معبد خانے پہ لکھا ہوا تھا کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان. تو میں ان کو یہ کہوں کہ تم بڑے کمزور ہو اور اب تمہیں اٹھ کے جا کر لڑ دینا چاہیے.
لڑا دے ممولے کو شہباز سے. تو یہ تو ہلاکت کا فیصلہ ہے. میں اس کو بتا رہا ہوں بھائی تم کمزور ہو, اور اس کو بتا رہا ہوں کہ تم طاقتور ہو. تو وہ طاقتور جو ہے وہ میرے کہنے سے طاقتور بنا نہیں ہے. وہ طاقتور نہیں ہے، وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے. ہوں گے تو پھر آپ ایک مقدمہ لے کے چل رہے ہیں نا. غاصب ہیں، ظالم ہیں، یہ 4-5 الفاظ ہم اپنی لغت میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. غاصب ہیں، ظالم ہیں، تو کوئی اصول ہوگا، کوئی قاعدہ ہوگا. اس قاعدے پہ اپنے نقطہ نظر کو بیان کریں، پیش کریں. کس نے منع کیا؟ سیاسی سطح پر پیش کریں. بھائی برطانیہ عظمیٰ نے اس خطے میں یہ ہمارے ساتھ سازش کی ہے. یعنی وہ خطہ جس کے بارے میں وہ خود انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں لوگوں کو امپاور کریں گے، اس کے بعد برابری کی سطح پہ تقسیم ہوگی، نہیں کی انہوں نے. کریں آپ تقریر. تو تقریر کرنے سے اگر دنیا کا ضمیر جاگ جاتا ہے تو ابھی تک جاگ جانا چاہیے نا. نہیں جاگا 70 سال میں. اس لیے نہیں جاگا کہ دنیا میں تقریروں سے فیصلے نہیں ہوتے، طاقت سے فیصلے ہوتے. آپ کے پاس کل طاقت آ جائے، آپ اس خطے میں جائیے اور جا کے فیصلہ کر دیں. اسرائیل کو برباد کر دیں، میری طرف سے اٹھا کے اسرائیل کا خاتمہ کر دیں. مجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ طاقت ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے تو اب میری مذمت، میری نوحہ گری، میری اسرائیل کو گالی دینا، اس سے کس چیز کا فرق پڑے گا سوائے اس بات کے کہ لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھولنا شروع کر دیں. میرا بس چلے تو بھائی مسلمانوں کو وہ طاقت ملنی چاہیے جس میں عالمی سطح پہ ان کو 3 سلطنتیں حاصل تھیں. تو میں بیٹھ کے مذمت کروں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ توڑی تھی، جنہوں نے مغلیہ سلطنت کو توڑا تھا. ٹیپو سلطان کی حکومت یہاں سے چلی گئی تھی، میں روز انگریزوں کی مذمت کروں. بھائی تاریخ کا دھارا آگے نکل جاتا ہے، تاریخ کا دھارا پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھتا. آپ نے کبھی سنی ہے کسی سے گفتگو پاکستان میں بیٹھ کے یار میں آج مذمت کر رہا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر کیوں آئی تھی؟ کی مذمت آپ نے آج تک؟ آپ کو تو ویزا ملتا ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملک میں جا کے تعلیم حاصل کرتے، تو اس کی تو مذمت کوئی نہیں کرتا. تو تھوڑا وقت گزر جاتا ہے نا. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس خطے میں، بھائی وہ جن کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے ہمارا ملک بھی آزاد کر کے دیا، پوری دنیا کے ملک آزاد کیے، لکیریں کھینچی، اس میں ایک جگہ زیادتی کی. زیادتی کے بعد ہمارے سامنے یہ رستہ تھا کہ ہم جو کچھ حاصل ہے اس پر شکر گزاری کے ساتھ آمادہ ہو کر اپنی تعمیر کریں. امن ہماری ضرورت تھی، ہم نے اسے خریدنا تھا، جس کو اب ہم 70,000 جانیں دے کر 5 پڑوسی اسلامی ممالک جن کو کچھ نیم مختاری حاصل تھی، لبنان دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، اور ان ملکوں کے اندر جہاں پر مسلمان کم سے کم اس خوف سے آزاد ہو کے بیٹھے تھے، قطر دیکھ لیں کہ یار یہاں کم سے کم باہر نکلیں گے میزائل تو نہیں گریں گے. اس شخص کو ہم نے آمادہ کر دیا کہ آؤ اور آ کر ہمیں یہاں پر بھی مارو. تو بدماش دنیا میں جب ہوتے ہیں، میں یہ مثال پرسوں آپ کسی سے بات ہو رہی تھی پیش کر رہا تھا، بھئی چونٹی جب مجھے کاٹتی ہے نا تو میں اس کو مسل کے پھینک دیتا ہوں. کتا جب مجھے کاٹتا ہے تو میں مسل کے نہیں پھینکتا، میں اپنا دامن بچا کے خود بھاگتا ہوں. تو جہاں میری طاقت قدرت ہوتی ہے چلیں تمثیلی انداز میں مذمت کر وہاں وہاں پر میں اظہار کرتا ہوں. مجھے جو فیل ہو رہی ہے نا، مجھے یہ فیل ہو رہی ہے کہ اٹس این ایگو وار. تو ان کو اتنی دفعہ بولا گیا کہ مذمت کریں، کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا. تو آپ کی لائف جو ہے نا اس وقت اینالائز کرنا شروع کر دیا. مجھے ایسا فیل، مجھے مطلب آپ کی بات سے یہ فیل آ رہی ہے کہ یہ آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، چونکہ اتنے لوگوں نے بولا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اور بہت آسان چیز ہے کرنا، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. نفسیاتی تحلیل شروع ہو گئی ہے. میں اس طرح کی ایموشنل ٹراماس کا حصہ نہیں بنتا. میں جس زمانے میں مذہبی ذہن رکھتا تھا، آپ ضرب مومن اخبار نکال کے دیکھ لیں، میں نے 4-5 سال اس میں کالم لکھے ہیں. میں اس میں کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کو بھی اسرائیل سے جوڑتا تھا. مذمت تو دور کی بات ہے. جب مجھے دنیا کو سمجھنے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف سیاسی نعرے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی مذمت کر کے میں تو اس کی اتنی مذمت کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کے عتاب والی قوم ہے بھائی، قیامت تک عذاب ملے گا اس کو، اس سے بڑی کوئی مذمت ہے اس قوم کی؟ یعنی وہ اللہ کی مجرم قوم ہے. اللہ نے کہا الی یوم القیامہ ان کے اوپر عتاب برسے گا. یہ تو مہلت ملی ہوئی ہے ان کو ابھی، اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے برسے گا. ایک امتحان ان کا ہے، ایک امتحان ہمارا ہے. اس امتحان میں کس چیز کی مذمت کروں؟ مجھے آپ ذرا بتائیے نا. میں اس چیز کی مذمت کروں کہ اسرائیل نے وہاں پر بے گناہ بچوں کو مارا ہے، تو یہ نقطہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کون شخص ہوگا روئے زمین پر جو کسی بھی تنازع میں، کوئی بھی تنازع ہو اس میں کسی کی بھی غلطی ہو، بے گناہوں کے خون بہنے پر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے. اس پر مذمت کیا، ہم نے نوحے پڑھے ہیں، یعنی 20 دفعہ گفتگویں کی ہیں، بتایا ہے کہ ان پر خدا کی پھٹکار ہے، اور وہ پھٹکار اب نظر آ رہی ہے. یعنی اللہ کی بھی تو دنیا چلتی ہے نا اس پھٹکار کو، اور وہ اس قوم کی پھٹکار ہے. اس کو 20 دفعہ بتایا ہے ہم نے کہ اس کے نتیجے میں یہ بھی بھگتیں گے. لیکن اس پر آپ اپنے لوگوں کو مطمئن نہ کریں.
کہ چونکہ انہوں نے بچے مار دیے تو اب تم اٹھا کر اگلا اقدام یہ کرو. او بھائی بچے اگر مار رہے تھے وہ تو ہم نے بچانے تھے اپنے بچے مرنے سے. ہم نے کیا کیا؟ ہم ان کے 1200 یرغمالی اٹھا کر لے آئے. آج ان کے ان 20 یرغمالیوں کو دے کر ایک تباہ شدہ ملبہ جس پر پہلے آپ کی حکمرانی تھی اس کو ٹرمپ کے سپرد کر کے فتح مبین کے اعلان کر رہے ہیں. یہ اس کی مذمت اس کی کریں آپ. اس پر کہیے کہ یہ مسلمانوں کو جس جگہ پر مذہبی قیادت نے پہنچا دیا یہ قابل مذمت ہے. اصل چیز یہ ہے. باقی اسرائیل تو آج چاہے اس کے پاس ایٹم بم میں پوری دنیا کو مار دیں, میرے پاس تو مذمت کرنے کا وقت بھی نہیں بچے گا. تھوڑا سا کلپ ہمیں مل گیا ہے, ہاں ہم چلا now that سکتے we ہیں. have it, ہاں. ہم شکری صاحب اس کو بول میں رہے ہیں. ایک مسئلہ ہے نا, ماشاءاللہ آپ نے مذمت نے بہت زبردست مذمت گفتگو کی ہے. مذمت میں واہ. لیکن آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے طالبان پہ اتنی شدید مذمت اور بھی بالکل عالمی دنیا کو سنا کے طالبان میرے لوگ ہیں. نہیں تو یہ وہ کمزور ہے نا بیچارہ. طالبان میرے لوگ ہیں. اگر اسرائیل میرا ہوتا اور وہ اس کو مذہبی نیریٹو قومی پاکستان کے اندر طالبان آپ کو کیسے وہ مسلمان ہیں تو یہودی مسلمان بھی ہیں, میری آسمانی ملت کے شریعت لوگ ہیں. نہیں, یہودی بھی شرع لکم من الدین ما وصی بھی کے تحت وہ بھی ابراہیمی نہیں، دین کا وہ ایک بڑا نہیں، وہ سب سے ابراہیمی مضبوط دین کا حصہ ہے, تو وہ بھی ہمارا ہونا وہ چاہیے نا. مسلمان ملت کا حصہ نہیں ہے. وہ عند اللہ ان کا جو بھی معاملہ ہو, میری قوم دنیا کے اندر وہ ملت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بنتی ہے. ہم ایک مشن پر مامور ہیں, بنی اسماعیل کے تابع ہیں. اس لحاظ سے دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان اسرائیل سے یا فلسطین کے قضیے سے ہمیں کیا ہے, ذرا یہ بھی تو دیکھیں ہمیں کیا ہے ان سے. بھائی اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے درد ہوتا ہے. تو طالبان اگر دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان کرتا ہے تو دکھ مجھے ہوگا نا بھائی, ان کو مرنے سے بچانا ہے. مثلا آپ کا کیا خیال ہے, اس وقت آپ لوگ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ کے پڑوس کے اندر ایک ٹائم بوم رکھا ہوا ہے, جس نظریے کو وہ مانتا ہے, یہ اس نظریے نے آپ کی ملت کے اندر 70,000 لوگوں کی جانیں لی ہیں. اس پاکستان کے اندر یاد ہے 2004 سے لے کر 2014-15 کا پاکستان یاد ہے, دھماکے نکلتے تھے کراچی کی امام بارگاہوں میں, کیا ہوتے نہیں تھے وہ تو بیٹ طالبان تھے نا, یہ تو گڈ والے ہاں, وہ جہاں جو جن کی حکومت. ہاں جن لوگوں نے بیڈ اور گڈ کی تقسیم کی تھی نا, آج ان کی جب کمر پہ لگ رہی ہیں چپت تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوتے ہیں گڈ اور بیڈ. وہ گڈ اور بیڈ نے یہاں سے بھیجے تھے وہاں کو گڈ کو جتانے کے لیے. اور اب دنیا کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نظریاتی لوگ جو ہیں ان کو, میں نے وہاں اقوام متحدہ میں کہا, میں نے کہا ان کو آپ B2 بمبروں سے اور ان کو آپ ان سے شکست دینے کے لیے آپ سمجھتے ہوئے نظریہ ہی ہے, نظریہ بچے دیتا ہے. تو طالبان پر میں اس لیے گفتگو کرتا ہوں کہ طالبان میرا مسئلہ, میری ملت کا مسئلہ ہے, سب سے پہلے میری قوم میرے علاقے کا مسئلہ ہے, اس کے بعد میرے مذہب کا مسئلہ ہے. اس سے تو یہ لگ رہا ہے نا آپ تعویل کر رہے ہیں نا, یعنی ایک جگہ آپ مذمت نہ کرنے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ وہ ہمارے لوگ نہیں, اور ایک جگہ مذمت کرنے کے لیے آپ نے کہا وہ ہمارے. تو یہ کس بنیاد پہ آپ اصول بنا رہے ہیں؟ بھائی جہاں پر ظلم ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے, جہاں زیادتی ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے. آپ نے یہ فرمانا ہے کہ میرے مذمت سے کیا ہوگا, تو بھائی طالبان پہ بھی آپ کی مذمت سے کیا, آپ یہ سوچ لیتے ہیں. آپ اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات, لوگوں کو بھوکا رکھنا, بے گناہوں کی جان لینا, اس پر مذمت کروانا چاہتے ہیں. اس پر تمہیں 50,000 دفعہ مذمت کیا, مذمت کی نوعیں, مطلب مذمت چھوٹا لفظ ہے, اس پر تو شکستہ حالی سے دل خون کے آنسو رونے کو تیار ہے. مذمت میں تو آپ کہیں گے گالی دے دو اسرائیل کو, تو بھائی مرگ بر اسرائیل, خوش ہو گئے تم لوگ, ختم ہو گئی بات. تو یہ اس کے بعد اصل سوال یہ نہیں ہے, اصل سوال یہ ہے کہ آپ مذمت کے بعد آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے خطے کے بارے میں, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے, now that we نہیں have اب تو reached بھرپور نا, مذمت ہوگا. اصل سوال یہ ہے بھائی, اصل یعنی آپ یہ کہتے ہیں مذمت کرو, اس کو اس جگہ پر آباد ہونے کا حق نہیں تھا, مذمت کرو یہ حکومت ہمیں ملنی چاہیے, مذمت کرو فلسطینیوں کو مسلح جدوجہد کا حق تھا, مذمت کرو القدس حق و باطل کا فیصلہ کرے گی, مذمت کرو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نہیں, ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. حق غیر جانبدار ہوتا ہے. وہ ہمارے لوگ اگر کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے. آپ چلیے, لوگوں نے ہمیں کہا جی اقوام متحدہ نے ان کو اجازت دی ہے اس مسلح کارروائی کی, انٹرنیشنل قوانین پڑھ کے سنائے. وہ انٹرنیشنل قوانین جو طاقتوروں نے بیٹھ کے بنائے ہیں, یعنی انٹرنیشنل قانون, جس چیز کو, قانون کیا ہوتا ہے دنیا میں, وہ جو طاقتور کہتا ہے وہ قانون بنتا ہے بھائی. اقوام متحدہ امریکہ نے بنائی, اس کے اندر اپنے ویٹو کے اختیارات خود رکھے, اس کے بعد اپنی فوج انہوں نے بنانی تھی, وہ نہیں بن سکی, نیٹو کی فوج بنا لی, تو وہ فیصلہ کرتے ہیں, انٹرنیشنل لا انہوں نے بنایا, اس لا کے تحت بھی آپ آ کر کہتے ہیں نہیں ہماری مسلح جدوجہد کو تم دو ایکسٹینشن. تو بھائی ہم کیسے دیں جب ہمارا ضمیر, ہمارا قانون, اس کے نتائج, آپ کی طاقت کا توازن سب کچھ بتا رہا ہے کہ ہلاکت ہے. تو میں جو مسلح جدوجہد کی پالیسی اپنائی گئی اس کو ہلاکت خیز سمجھتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں آپ بات کریں, میں بات نہیں کر رہا, اس کے نتیجے میں جو بے گناہوں کی جانیں گئی
اس پر دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ جس پالیسی کی وجہ سے گئی اصل مذمت ان کی ہونی چاہیے۔ نہیں بالکل شریف آپ بات کیجیے گا، بس کہ ایک بات مکمل ہو چکی ہے، میرے خیال سے مذمت والی بات تو اور نہ کرے گا یہاں پر، کیونکہ وہ مذمت ہو گئی۔ اب آگے چلتے فکر کے حوالے سے، ان کی سیاسی فکر کیا ہے اس پر آپ سوال کریں نا، کہ ٹھیک ہے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ایک چیپٹر کلوز ہو چکا ہے مذمت والا، اس اب آگے چیپٹر پہ ایک سوال ہے نا، آپ نے بار بار آل یعقوب پر یہ کہا کہ خدا کی پھٹکار، خدا کی لعنت۔ اب وہ جو آیت آپ لوگ پیش کرتے ہیں نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ الا بحبل من اللہ وبحبل من الناس، وہ جو سورہ، ایک اور جگہ بھی وہ جو سورہ بنی اسرائیل، مجھے آج تک اصلاحی صاحب کی تفسیر بھی پڑھ کے اور غامدی صاحب کی تفسیر پڑھ کے مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ان پہ کس قسم کے عذاب، آج یہ بھی تھوڑی سی واضح کر دیں نا کہ وہ کیا عذاب ہے جو ان کو خدا نے قیامت تک کے لیے دیے۔ جی، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بات لکھی گئی ہے کہ سیدنا مسیح کے ماننے والوں کے ذریعے سے سیدنا مسیح کے انکار کرنے والوں پر تا قیامت عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں اسکیم تھی وہ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد امام کے انتخاب تک، امام الرسل سیدنا ابراہیم کے انتخاب تک 2 قوموں کے استفاء کے بعد نبوت کا خاتمہ، بنی اسرائیل تھی، بنی اسماعیل، بنی اسرائیل کو اس کے منصب سے معزول کیا گیا۔ اس معزولی پر جو ان کی 3000 سالہ تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تا قیامت اپنی ایک نشانی قائم رکھنے کے لیے ان پر ایک قومی حیثیت میں عذاب کی نوید قرآن مجید میں سنائی ہے۔ کتنا لمبا جملہ بولا ہے میں نے بغیر پوسٹ، 2.5 کلومیٹر احمد جاوید صاحب کی کرسی پہ بیٹھنے کا اثر ہو گیا، اثر ہو گیا 2.5 کلومیٹر لمبا جملہ۔ تو نہیں، لیکن وہ آپ یہ ثابت کریں نا کہ کیا وہ تو آج تو ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے ان کا مونولوگ ہی چل رہا ہے، ہم تو سن رہے ہیں۔ نہیں وہ بات کرنے دے رہے ہیں تو نہیں یہ بھی کوئی کاٹ لے گا کہ یہ اکیلے بول کے چلے گا۔ صحیح، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ ایک عذاب کا تازیانہ ہے جو ان پر برسایا جائے گا۔ کیڑا تازیانہ وہ سمجھ وہ نہیں وہ جو تازیانہ ہے وہ اس قوم پر سیاسی سطح پر دنیا میں ان کو مغلوب رکھنے کا عذاب ہے جو ان پر برستا رہا۔ سیدنا مسیح کی آمد کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ ہوا، وہ معاملہ یہ تھا کہ جس وقت جی آپ تو سیدنا مسیح کی آمد کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ ہوا کہ جس وقت کسی قوم میں اللہ رسول بھیجتے ہیں تو اس کی جو امیڈیٹ آڈینس ہوتی ہے اس پر بھی عذاب آتا ہے۔ تو 2 پہلوؤں سے آل یعقوب پر عذاب کا تازیانہ برسایا گیا، ایک سیدنا مسیح کا انکار اور دوسرا قوم کی حیثیت سے اس منصب کو فراموش کرنا جو شہادت کا منصب تھا۔ سیدنا مسیح کی حیثیت میں جو عذاب آیا وہ تیتس رومی کے اس طاقت کی صورت میں آیا جس کی پیشن گوئی بائبل میں سیدنا مسیح خود کر کے گئے ہیں کہ یہ بچہ جوان نہیں ہوگا کہ ابن مریم لوٹے گا، اور وہ عذاب وہاں پر آیا۔ جو دوسرا عذاب ہے وہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ عذاب کا تازیانہ برستا رہے گا۔ وہ کیسے برسا، اس کا جواب استقصا کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قومی سطح پر جب یہ کہا نا کہ ان کے ماننے والوں کو ان کے نہ ماننے والوں پر غلبہ دیا جائے گا، تو غلبہ کیسے دیا جاتا ہے؟ غلبہ ہمیشہ سیاسی سطح پر کسی کو برتری دے دی جاتی ہے، دوسرا سیاسی سطح پر اس کا مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تا قیامت ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہلاکت نہیں ہوگی، ورنہ تو عذاب تا قیامت چل نہیں سکتا نا، ورنہ تو ایک قوم کا آپ خاتمہ کر دیں۔ تو غلبہ دیا جائے گا اور تا قیامت بقا میں رہیں گے، یہ اس کا مطلب یہ کسی کے باج گزار بنیں گے۔ کوئی ہے جو ان کے معاملات دیکھے گا، وہ کون ہے؟ وہ قرآن مجید میں بتایا مسیح کے ماننے والے ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اس دعوے کو خارج میں جا کر دیکھیں، بالکل مطابقت احوال 100%، یعنی آپ تھم پرنٹ سے کر کے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں ان کے ساتھ سیدنا مسیح کے جانے کے بعد معاملات کیا ہوئے۔ مسیحی اقوام ہے، اور آج بھی آپ یہ دیکھیے، آج کے دن بھی وہی مسیحی ٹرمپ ہے جو بیٹھ کر یہود کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہے۔ آپ کی تقدیر کا بھی وہی فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارے آل اسماعیل کے بھی، بنی اسماعیل پر بھی عذاب آتا ہے۔ ہم نے بنی اسماعیل پر بھی عذاب کی ایک نوعیت ہے، وہ الگ بحث ہے، وہ آپ کا سوال اس وقت نہیں ہے، پہلے تو اس کو حل کر لینا، وہ کیڑا عذاب کو حل کر لے۔ جو کیڑا عذاب یہ عذاب ہے کہ جس میں آج بھی لوگ بار تقریر کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے، جی اسرائیل تو اتنا مضبوط ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب، کون سا عذاب یہ وہ، آپ کو لگ پتہ کیا؟ یعنی اس اسرائیل نے 4 دن کی جنگ میں امریکہ کے بغیر ایران نے جو پٹائی کی اس کی اٹھا کر، اس میں امریکہ کی پشت پناہی کے باوجود وہ کچھ کر سکتا تھا۔ آج بھی نیتن یاہو وہاں بھاگتا ہے۔ تو وہی مسیحی اقوام ہیں، اور یہ بھی وقفہ ملا ہے، یعنی ابھی انہی مسیحی اقوام نے ان کو
ہولو کاسٹ میں پٹائی کر کر کے اس جگہ پر آ کر آباد کیا، ان کی ایما پر وہ وہاں پر بیٹھے، ان کا بغل بچہ ہے، جب تک وہ چاہیں گے تب تک رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریورس کرتا ہے۔ تو ان پر عذاب کا کوڑ، مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی جو نوید تھی کہ یہود کے معاملے میں تم نے متفکر نہیں ہونا، ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے براہ راست، یہ میں کرتا رہوں گا، یہ میں نے ابھی پیچھے کیا ہے، کچھ عرصہ پہلے کیا ہے، تو یہ میرے مجرم ہیں، ان کے ساتھ میں جانوں، میرا کام جانے۔ تو ہمارے لیے تو اتنی بڑی نوید قرآن مجید میں موجود تھی، تو وہ کیڑا عذاب یہ عذاب ہے۔ آئی کچھ سمجھ میں؟ یہ تو بات اور طرف نکل گئی شکیل صاحب، بات دوسری طرف نکل گئی، گل بچور ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے نیریٹو کو سمجھیں، اس کے نتیجے میں بدر کی طرح غیبی طاقت نہیں اترے گی، البتہ دوسرے طریقے سے ابھی اللہ آپ نے کا آخری تصرف ہوتا جملہ رہے گا۔ ابھی آپ نے یہی کہا ہاں، کہ یہی میں نوید کہہ جو رہا ہوں، خدا ہاں، یہی میں نے کہا کہ وہ اصل میں قوانین کا غلط اطلاق کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں جہاد کر کے جو پیغمبر کے ساتھ وعدہ تھا نصرت کا، وہ آپ کے ساتھ پورا ہوگا، وہ نہیں ہوگا پورا، نہیں ہوا پورا۔ البتہ ہم آپ کو ایک اور نیریٹو دے رہے ہیں کہ اللہ کی اور بھی نصرت کے وعدے ہیں، کچھ اس طرف بھی پر اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کریں، اس کے بعد دنیا کا کارخانہ بالخصوص اس قوم کے حوالے سے، وہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں قیامت تک۔ اور یہ یاد رکھیں، پٹائی جو ہے نا وہ اس وقت پٹائی لگتی ہے کہ جس وقت کسی کو عروج حاصل ہو، ورنہ تو وہ ہمیشہ پست رہیں گے، تو پٹائی کیا ہوگی؟ تو وہ اوپر جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو نیچے گراتا ہے، وہ پھر اوپر جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو نیچے گراتا ہے۔ تو وہ قانون تھا، اگر ہم قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھتے تو جو کام رسول کی جگہ پر بیٹھ کے ہم نے کرنے شروع کر دیے، اتمام حجت کے بعد عذاب اور اس کے بعد خدا کی مدد کا انتظار، اگر ہم رسول کی آڈینس بن جاتے تو اللہ کا ویسے ہی عذاب کا وعدہ ہے اور اللہ کی مدد کا بھی وعدہ ہے، چلے وہ آئے گی۔ ہم اس کو ابھی یہاں چھوڑ دیتے، ورنہ اس میں ایک مسئلہ اور بھی تھا نا، کہ جو ہمارے آپ سے پہلے کے مفسرین، مسئلہ اگر نہ ہو شگری صاحب تو آپ کو اگلا پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ آج سے مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ پیدا کر لیں گے۔ پیدا تو کر 70 لیتے سال ہیں۔ پہلے کی جو تفسیر ہے اس میں ہم دیکھتے تو بالکل اس کی اور عجیب و غریب، اب اسرائیل طاقت میں ہے تو اب وہ عجیب، تو خیر وہ اللہ میاں بھی کس طرح سے عذاب 70 دیتا سال ہے۔ پہلے جو قرآن میں لکھا ہوا تھا اس کا ترجمہ یہی تھا، نہیں، کہ ترجمہ مختلف یہی تھا، لیکن ہاں۔ اس کی فہم میں مسئلہ نہیں، تھا فہم میں نا، اس کا مطلب یہ نا، کہ اس کا مطلب اس یہ ہے، وقت تو یہ تھا نا، یہودی لٹے پھٹے بیچارے، دنیا میں ان کو ہٹلر نے بھی ان کو مارا، مسلمانوں نے بھی، سب نے، تو مسلمان تو اس بات پہ خوش تھے نا کہ بھائی ان کو تو اللہ نے پیدا ہی پٹائی ہونے کے لیے، لیکن جب ریاست قائم ہوئی تو سارے مسلمان پریشان ہو گئے، یار اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ان پہ مسلط نہیں، اللہ رہنا نے ہے۔ یہ وعدہ تو نہیں کیا، اللہ نے نہیں، تو کہا قیامت تک ہوگی، اس کا مطلب زندگی ہاں، ملے گی، نہیں، ورنہ تو خاتمہ ہو جائے نا۔ ہاں، لیکن اس میں یہ تھا نا کہ یہ ذلت اور مسکنت، اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے تمام مسلمان ممالک سے زیادہ وہ امیر بھی ہے، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے، نہ اس کے اندر مسکنت ہے، جو ٹھیک ہے نا، وہ آج بھی جو ذلت وہاں پر ہے، کیا؟ یہ جس کو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، یعنی ذلت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک جو پچھلے 2 سال سے حالت جنگ میں ہے، اس کی ذلت کا عالم آپ دیکھیں کہ وہ عالمی برادری کے قدموں میں جا کر بیٹھا ہوا ہے اس وقت، اس مطلب کا مطلب یہ آپ کو ہوا پتہ ہے، آپ کو اللہ کی مدد آئی ہے، حماس کی جنگ کی برکت، اور ایران جو کہ حسین کے علمبردار، کربلا کے علمبردار ملک نے الحمدللہ اس کے ایسے پٹائی آپ کی۔ نے اللہ کا ایک اعلیٰ سیکنڈ نا، اور جاریہ ٹرمپ کو بنا لیا تو پھر تو مدد آئی ہے۔ ابھی آپ بتا رہا ہوں نا، آپ کچھ دیر پہلے یہ فرما رہے تھے نا کہ یہ جذبات ہے، اتنے لوگ مروات دیے، فلانا ڈمکانا، کچھ نہیں ملا۔ ابھی آپ فرما رہے کہ دیکھو اتنا مضبوط ملک اسرائیل، اتنی ایٹمی طاقت، وہ جا کر امریکہ کے صدر ٹرمپ کے پیروں میں بیٹھ گیا، کس بنیاد پہ؟ کہ ان کی پٹائیاں ہوئی دونوں طرف سے، تو اس کا تھا جہاد کی برکات تو آ گئے یہاں پر۔ آپ اگر اس سے خوش ہونا چاہتے ہیں تو نہیں، میں تو نہیں خوش ہوں، اس برکات میں کچھ ملنا بھی چاہیے نا، ہمیں مل رہے نا، کیا مل رہا ہے؟ ہمیں تو معافی کچھ نہیں مانگی مل نا رہا۔ قطر سے ٹیلی فون پکڑ کے، ان برکات میں اسرائیل کو تو مل رہا ہے سب کچھ، ایک 70,000 بھی مان دیے، وہ جگہ بھی اس کی ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ برکات تو تب ہوں کہ میں خوش ہوں کہ وہ امریکہ کے باج گزار بن کے گیا ہے، تو اس کے بعد امریکہ نے کہا یہاں پر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو جائے گی، اور یہ سارا علاقہ جو اسرائیل نے لیا تھا 67 میں وہ سب واپس ہو جائے گا، مدد پھر اس کی۔ یعنی یہ کون کڑی برکت ہے بقول آپ کی زبان میں کہ جس میں جو کچھ مل رہا ہے وہ مل بھی اسی کو رہا ہے، یعنی مار بھی وہ رہا ہے، مدد بھی وہ لے رہا ہے، مل بھی اس کو رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر، تو آپ پھر کیوں یہ فرما رہے تھے کہ اتنا بڑا ملک طاقتور فلاں، اور جا کے صدر ٹرمپ کی پاؤں میں کیوں بیٹھا ہے دو اسرائیل؟ مختلف چیزیں کس ہیں، مسئلے کے حل کے لیے؟ دو ہاں، مختلف بتائیں۔ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اس میں تو اسرائیل ہم سے آگے ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں آگے ہے؟ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس وقت عالمی طاقتوں نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے۔ یہ اگلی بات، اس سے اگلی بات یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا بڑا، تمہارا خدا تو کہتا ہے قرآن مجید میں وہ تو اتنا بڑا ہو نہیں سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دیا ہوا جب تک وہ چاہیں گے،
اس آرگومنٹ کو اگر آپ ایک تسلسل میں دیکھیں گے تو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. ٹائم لگے گا لیکن دیکھیں. ہاں نہیں بس اس کا بہت آپ اچھا. آرڈر تو سمجھے نا، آپ نہیں آرڈر کے بغیر کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی آپ اسرائیل کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی حماس کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی ٹرمپ کو اٹھا لیتے ہیں، تو یہ ہوگا. شگری صاحب کا چینل کہاں کس فریکوینسی پہ ہاں. سیٹ ہوتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی، وہ رینڈملی الگ الگ چینلز پہ نہیں یہاں پر تو خیر میرے دیکھیے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. جی. شگری صاحب نے ایسا کر دیا کہ آپ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ یار یہ آدمی زیادہ اچھا ہے. میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ شگری صاحب کس کے ساتھ ہوں گے، تو انہوں نے کہا انہوں نے بولا ہمیں نہیں پتا کس کے ساتھ. شگری صاحب کو نہیں اس پتا کو ہوتا. ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. دنیا کے اندر جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہر ایک کے ساتھ اس کے اپنے زاویے سے ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی اس پورے قضیے میں جو 2 سال میں ہوا، اسرائیل کو انشاءاللہ جو اس کی سزا ملے گی وہ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا. جو انہوں نے بات کی تھی نا عالمی ضمیر اور یہ سب، یعنی دنیا یہ ماننے کو اب تیار ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو تقسیم 67 میں ہوئی انہوں نے نہیں مانی، اس کے بعد تمہیں حق تھا، انہوں نے تمہارے یرغمالی اٹھا لیے، سب کچھ ہو گیا. یار اس کے جواب میں 70,000 بندے مار دیے تم نے اور پورے علاقے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. تو اس سے ان کے خلاف جو کچھ دنیا میں ہونا، یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ ہو رہا ہے اپنی سطح پر، وہ ان کا عذاب ہے. تکوینی امور ہے وہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے انکار پر، سولی چڑھانے پر اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے شدید طاقتور بندے میں نے ان پہ مسلط کر دی، اولی باسن شدید. وہ اولی باسن خدا کو مانتے نہیں تھے، تیتوس رومی تھے. اللہ کہہ رہا میرے بندے تھے، میں نے تم پہ مسلط کر دیے. تو وہ تیتوس رومی کا اپنا امتحان تھا کہ وہ ناحق جنگ کرتا ہے تو اللہ اس کو پکڑے گا. اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا؟ یہ تم پر اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے میرا انکار کیا تھا. تو اسرائیل ہمارے بچے کیوں مار رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نعمت پر شکر گزاری نہیں کی، اور جو وہ بچے مار رہا ہے اس کے ساتھ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کا امتحان ہے. تو ہر کوئی اس دنیا میں مارے زمین. لیکن ایسا بہتر یہ نہیں کہ جو زمین قصہ زمین برسر زمین رکھ. تو آپ اپنے ورلڈ ویو سے اللہ میں نکال دے تو مت لے کر آئیں. ہم تو مانتے ہیں. یہاں پر کہہ رہا ہوں نا، ایک طرف کہہ رہا اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے کر دیا. جب میں نے کہا بھائی نہ ضریبت علیہم الذلہ ہے نہ مسکن ہے، تو آپ نے اس وقت نہیں ہے نا، اس وقت نہیں، آج سے 50 سال الی یوم القیامہ کہا تھا نا. الی یوم القیامہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر ذلت اور مسکنت آپ نے، اور میں آپ سے اگلی بات پوچھتا ہوں، وہ ذلت اور مسکنت جو آپ کو اس وقت ظاہر میں نہیں لگ رہی، اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت آپ کبھی دیکھیے گا، آپ اس کو پڑھیں، یہ جو دنیا کے اندر معاملات ہوتے ہیں نا، وہ ان کو امریکہ کی تائید اس وقت جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اسرائیل دنیا میں یہ وہ، کبھی اس کے بارے میں پڑھیں کہ اس کے لیے اس قوم نے محنت کیا کی. ٹھیک ہے، اس کا تو ہمیں انکار نہیں ہے، انکار نہیں. اور اگلی بات کر رہا ہوں، وہ محنت خاتمے کی طرف کیسے بڑھتی ہے. اور یعنی انشاءاللہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی صدر کو بٹھا کر اس سے کہا جائے ٹیلی فون کر کے ذرا سوری بولو. انشاءاللہ یہ ہوتا ہے دنیا میں، کچھ طاقت کے باوجود ہوتا ہے، ایٹمی قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کرتے ہوئے 100 دفعہ لوگ سوچتے ہیں. ویسے تو ذلہ کا دلیل تو ثابت کر دیا. نہیں ویسے تو اللہ یہ ابھی یہ لوگ تو ویسے آپ ان کو مسیحی نہ کہیے تو ملحدین ہے، اور انشاءاللہ کچھ سالوں کا. کس نے کہا آپ کو ملحدین؟ چلو میں وہی کہہ رہا ہوں، ابھی اگر اس طرح نہیں ہے تو انشاءاللہ کچھ عرصے یہ اہل کتاب ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں. جب مکمل ملحد بنے گا تو اس وقت آپ لوگ کیا تعویل پیش کریں بنے گا تو دیکھ لیں گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو ہمیں تو بھائی کیا وہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، میں آپ سے پوچھوں گا اسرائیل جب ملحد بنے گا پھر کیا ہوگا؟ خیر میں یہ دوسری طرف ہم بات امریکہ سے نکل رہے زیادہ ہیں. اپنے مریدوں کا خیال ہے. امریکہ ملحد بنے نہ بنے، جو ہمارے ملحد ہو رہے ہیں ان کو کیسے اسلام پر لے کر آنا ہے، وہ تو پہلے دین سے خارج ہے. اگر اسی کا مجھے صرف 30 سیکنڈ دے دے گا پھر آپ کنٹینیو کرے گا. نہیں میں آپ کو روک نہیں رہا. آپ کہیں الحاد پہ تو نہیں آ رہے؟ نہیں میں الحاد تک بات پہنچی ہے نا. وہ ایک بات یہ کرنا چاہوں تو دیکھنے والوں کے لیے میرے خیال سے نا بڑا نقطہ اہم ہے. کوئی چگری صاحب دیکھا نا، چگری صاحب کی ان برکات کی وجہ سے ہمارے اندر جو تعداد ہے ہم سمجھتے ہیں اور اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں بڑا مسئلہ ہے یہ کہ دیکھیں نا جس طرح سے ہم مسلمانوں نے آپس کے اندر جتنے کانفلکٹ اور کانفلکٹ کیا کنفیوژن پھیلا دی ہے، تو اس سے ہماری نوجوان نسل مذہب سے اور دین سے متنفر ہو رہی ہے. اب یہ مجھے بڑا آسان ہے غامدی صاحب کو میں کافر کہہ دوں، آپ کو گمراہ کہہ دوں، آپ مجھے کہہ دیں، اس کو کہہ دیں، کہنے کے بعد بچے گا کیا ہمارا؟ کہ اس وقت جو الحاد کا جو غلبہ اور الحاد کی جو مصیبت ہمارے بچوں پر، ہمارے نوجوان نسل پہ طاری ہے، وہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ اس سے اس طرح سے میرے خیال سے نبرد آزما ہونے کی تیاری نہیں رکھتا. نہیں، وہ اصل میں مذہبی طبقے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ سوسائٹی میں اور خارج میں ہو رہا ہے وہ اس سے اتنے بے تعلق ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی دعوت اور تعلیمات کے نتیجے میں دین نہیں پھیل رہا، الحاد پھیل رہا ہے. یعنی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ الحاد کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں، دنیا میں اتنا الحاد پھیل رہا ہے. تو میں نے کہا کون پھیلا رہا ہے الحاد بھائی؟ یعنی ملحدین کے پاس بیٹھے ہیں
تو وہ آپ کی کتابیں نکالتے ہیں، آپ کے دین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. مولویوں کے پاس جائیں تو آپ کہتے ہیں یہی دین ہے. ان کو جب کہتے ہیں یہ دین نہیں ہو، کہتے ہیں تم عقل دوڑا رہے ہو، دین تو یہی ہے بھائی، یہ تو تم لوگوں نے اپنا دین بنا لیا، غامدی نے اپنا دین بنا لیا، ان لوگوں نے اپنا دین بنا جو لیا. اختلافات ہیں وہ تو رہیں گے، اس پر مکالمہ ہونا چاہیے نا. اس مکالمے میں اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ ماننے کو تیار ہیں کہ دین اور دینی فکر دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ ماننے کو تیار ہیں؟ الحاد کا اس وقت سب سے بڑا جو پروردہ ہے اور فروغ کا کام کر رہا ہے وہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے. الحاد کا مقابلہ کرنا ہے تو مذہبی طبقے کا. وہ الحاد تو خود بخود ختم ہو جائے گا. وہ جس وقت آپ بنیاد ختم کر دیں گے الحاد کی، اور الحاد کا میں آپ کو بتاؤں، سچی بات بتاتا ہوں، موردین کے ساتھ تعلقات بھی ہوتے ہیں، دوستیاں بھی ہوتے ہیں، میں نے بڑی دیانتداری سے ان کے قریب ہو کر، ایک تو وہ ہے نا جو فلسفیانہ مقدمے آپ ہر جگہ پڑھ رہے ہیں، پلیٹو سے لے کے جو ہے نا والٹیئر تک چل رہے ہیں، وہ دنیا کے مسائل ہیں، میں نے ان کے قریب ہو کر ان کا پرابلم سمجھنے کی کوشش کی. تو آپ یقین جانیں 90% مولدین مولویوں کے ڈسے ہوئے ہیں. جو ان کو آپ نے مذہب بتا دیا ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے یہ، دیگر روایتوں میں بھی ہے. آپ مسیحیوں میں دیکھیں، ہاں، مسیحیت کے اندر اس وقت امریکہ میں بھی حالیہ ایک سروے آیا ہے کہ جو نوجوان مسیحی ہیں ان میں پتہ نہیں کچھ 70-80% تعداد ہے جو اس وقت متنفر. کیوں؟ مولد ہو رہے مولد ہو رہے ہیں. دیکھ لے اپنے مولد ہو وہ رہے ہیں. ڈین براؤن بہت مشہور رائٹر ہے، ناولسٹ ہے، اس کا میں نے انٹرویو سنا تو اس نے کہا کہ بھائی پادری سے سوال کیا، اس نے جھڑک دیا اور وہاں سے لیکن اس میں یہ بھی تو اب آپ کنٹینیو کر لیں. نہیں میں نے کہا اس میں نے میں اپنا اشتہار جو ہے وہ چلا دیا. یہ پہلو بھی تو ہے نا کہ لوگ مذہب کی طرف بھی تو آ رہے ہیں نا، صرف الحاد کی طرف تو نہیں جا رہے، مذہب بھی پھیل رہے ہیں، لوگ روحانیت کی طرف بھی ہماری وجہ سے آ رہے ہیں. نہیں چلو کسی کی وجہ سے آپ بھی کی آئے وجہ تصوف پہ آ رہے ہوں گے نا. نہیں تو مذہب کی یہ طرف اس لیے آ رہے ہیں کہ اس زمانے میں گزشتہ 100 سال میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مذہب پر براہ راست غور و فکر کر کے جو فقہ، کلام، تصوف، تاریخ کی آلائشیں تھیں ان سے اس کو پاک کر کے علیحدہ کر کے خالص قرآن و سنت کی بات کی. تو اس کے استحکام کی وجہ سے، اس چیز کے محکم ہونے کی وجہ سے بہت لوگ آ رہے ہیں. اب یہ ان کا اشتہار تھا. اب نہیں تو یہی کام حدیث والے بھی کر رہے تھے. انہوں نے ایک مارکیٹنگ کی تھی، ایک میں نے کر دی. یہی کام حدیث بھی کر رہے تھے نا، قرآن و سنت سے براہ راست. ہاں، اس میں کشش کیوں نہیں، اور آپ لوگوں میں کیا مسئلہ؟ ہاں یہ بڑی یا اچھی تو بات. آپ لوگوں نے ایسا کہا ہو نا لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی تعبیر دی ہاں ہوگی. مجھے یہ ایک وہ ہے کہ ڈائلیوٹ آپ تھوڑا سا شاید میسج ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کو لبرل طبقہ ہے یا جو ماڈرن طبقہ ہے اس کو آپ اپنی طرف کیا کہتے ہیں کھینچ سکیں. یہ ایک آپ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگتا ہے کہ آپ اپنی جو نیریٹو ہے نا وہ اس طرح سے لاتے ہیں کہ وہ طبقہ آپ کی طرف آئے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ مارکیٹ ہے، ہاں کہ وہی ہے ویسٹرن، جو کہ اوبویسلی دے آر آلریڈی کلوز ٹو ایتھیزم اینڈ دے آر اباؤٹ ٹو لیو اسلام. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی کیا کہتے ہیں برانچ ہے وچ آئی کوڈ پک اپ. تو یہ بھی ایک آپ کے اوپر الزام لگتا ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں کیوں ڈیفینڈ کریں گے اس کو؟ تو ہم اپنے سر کا تاج سمجھ کے قبول ڈیفینڈ کا لفظ چھوڑ دیں. اس کو ڈیفینڈ کیوں کریں گے؟ یہ تو اعزاز کی بات ہے. یعنی آپ کے خیال میں آپ کے معاشرے میں الحاد، سیکولرزم، دین سے بے رغبتی پیدا ہوئی ہو، تو میں اس دور کے اندر جمعیہ اور قدریہ اور جبریہ اور اعتزال کے نقطہ نظر کو بیٹھ کے گفتگو کروں گا؟ وہی انہی موضوعات پہ تو گفتگو ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اصل میں ان کو پلیزڈ کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ دین کی موڈیفائڈ تعبیر پیش کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کی پرسیپشن ہوئی نا، نتیجہ ہوا. لیکن کر تو ہم ہی رہے ہیں. یعنی جس دور میں شخص پیدا ہو اور وہ اپنے زمان و مکان سے ماورا موضوعات پر گفتگو کر رہا ہو تو اس کو تو شفاخانہ امراض دماغی میں لے جانا چاہیے. بھئی اگر الحاد کا دور ہے، سوالات مذہب پر ہو رہے ہیں، لوگ رسول اللہ کی شادی کو موضوع بنا رہے ہیں، تو میں اس کو جواب نہ دوں. مذہب کو تبدیل نہ کریں نا، اس کی تعبیر اس طرح نہ یہ کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے. میں تو اس سوال کے لیے منتظر رہتا ہوں، اس کی کوئی ایک دو بھی نہیں، ایک مثال پیش کریں کہ مذہب اصل میں یہ تھا، اس کو آپ نے تبدیل کر کے یہ کر دیا. ابھی دیکھیے گا شگری صاحب کیا کہانی سنائیں. 1 2 3 اینڈ گو. چلیں نہیں بہت ساری آج آپ اس ملت کے مذہبی طبقے کا قرض اتاریں، اور میں نے بھی کافی قرض اتارنے ہیں، بڑے عرصے سے منتظر ہوں، میں بھی کچھ قرض اتارتا ہوں. ذرا ایک نقطہ بتائیے کہ بھئی مذہب تو یہ تھا، اور جب آپ کہیں گے نا تھا، تو مذہب جو ہے وہ شمس الدین حسن شگری بلتستانی کے کہنے سے نہیں بنے گا. اس کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اس لفظ کا مطلب ہے، عرب اس کو اس معنی میں بولتے تھے، یہ جملے کی تالیف ہے، یہ کلام کا سیاق ہے، اس سے یہ میں نے دین بنایا ہے، اس کے بعد آپ کا یہ دین ہے اور آپ نے اس کو تبدیل کر دیا. تو ٹائم شروع ہوتا ہے اب
فرمائیے. ٹائم قیامت تک ہے. ہاں نہیں ایک چیز ہوتا ہم بتائیں نا ہاں، پوری یہ- تعبیر اس طرح یہ اچھا تھا. نائس وے ٹو اسپن. نہیں شکیل صاحب آپ نے بالکل ایمانداری سے نہیں، بات آپ کریں کی. آپ. ہاں ایک وہ جو آپ ہمیں ان کچھ کے ہمارے نہیں حسن کچھ اپنے ماضی کے ہاں. ساتھ جو مذہبی نہیں، طبقے نہیں، کے ساتھ آپ کے- تعلق ہے اس کا قرض ادا کرتے ہیں. ایک تو بتا دیں. آپ کے غیاب میں جو باتیں کرتے ہیں فکر غامدی پہ وہ میں نے آج آن ایئر کروانی ہے آپ سے. کون میں ہاں، میں آپ کبھی بتائیں نہیں کرتا ہوں، اعتراضات. میرا کو پتہ ہی نہیں ہے. اعتراضات شروع کریں آپ. آپ کو میرا ایک کوئی بتائیے, اعتراض نہیں ہے. ہم تو منتظر ارے اور نہیں، قسم شکیل سے صاحب یہ نہیں کر میں رہا. سچی بات آپ سے ہاں. کرتا ہوں. یہ تو خیر نہیں بیچ نہیں میں میں تو کبھی بیچ میں غصہ کوئی نہیں، گپ شپ جو بھی ہو گئی. اعتراضات تو ہے نا نہیں، آپ میرے کوئی اعتراضات نہیں. جن کے اعتراضات ہیں وہ بیان کر دیں. ایک چیز اگر میرے سامنے آج میں دنیا بھر سے اپنے مذہبی علماء سے دوستی تعلق سماجی روابط میں آپ کو دیانتداری کا کیا سرٹیفکیٹ دے آدمی, مطلب میں سچائی سے کہہ سکتا ہوں, حلفاً کہہ سکتا ہوں, خدا کی قسم کوئی ایک چیز آپ بتائیے کہ یہ دین نہیں تھی اور یہ جاوید احمد غامدی نے دین بنا لی ہے, تو اگر میں نے اس کو ان کی زندگی میں دفنایا نہیں دنیا میں تو میرا نام حسن الیاس نہیں. آپ بتائیے کیا ہے دین؟ نہیں سب سے پہلے تو چلو ہم آپ کے جو سورسز پہ بات کریں گے. شریعت آپ دین اخذ کرتے تو ہمارے امت کے اندر مجمع علیہ قرآن اور حدیث دین کے لیے, ٹھیک. اب جب آپ قرآن کو ساتھ حدیث کو ملاتے تو بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو ہمارے مسلم معاشروں میں بطور دین وہ رائج کیا گیا, تو آپ ان سب لوگ چیزوں سے جان چھڑا کے بیٹھے. یہ آپ کا منہاج ہے دین سمجھنے کا, اس سے جو آپ نے دین سمجھا ہے وہ چیز نہیں بتائیے, مثلاً وہ آپ پروڈکٹ لوگ- بتائیے. ہاں پروڈکٹ بتاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ لوگوں نے بے پردگی کو قبول کر لیا, مرد اور عورت کے ہاتھ ملانے کو بھی آپ لوگ رک کہتے ہیں اس میں جائیں, کوئی حرج یہیں نہیں پہ ہے. رک جائیں, ایک کر بس کے ایک مثال جڑی پیش ہوئی کرتے ہیں. بات ہو گئی نا. جلدی ایک سے منٹ, دو اصل میں تین جو ہے تقریر نا, میں ہوگا کیا, تقریر ارے میں وہ ہوگا چار خیال نہیں، لسٹ پہلے بتا دیں. ایک تقریر میں ہوگا کیا کہ تقریر میں یہ 4-5 مجھ سے بہتر یہ والی فہرست کوئی نہیں جانتا. یہ دو ہے نہیں سوچتا جو انہوں نے سب سے پہلے بولا ہے. میں نے پچھلے 5 سال اس اعتراضات جو 23 فہرستیں- اعتراضات ہے نا, کچھ ان- فہرستیں ایسی جو آپ کے پاس- ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک ان بات کا مجھے- پوسٹ مارٹم مجھ سے ہاں، بہتر نہیں، کوئی نہیں کر ایک- سکتا. ایک بات بتاتا ہوں. ہم لوگ میں اور ایک شکری چیز صاحب ہے. وہاں پہ گئے, وہ جو دسمبر میں لگتا ہے نا یہ قطب بک میلہ، کانفرنس جو ہوتی ہے یہاں پہ کراچی بک فیئر. کراچی بک فیئر, تو آپ کے جو المورد کا اسٹال تھا تو میں شکری صاحب کو لے کے گیا کہ بھائی یہ کتابیں مل رہی ہیں. اب انہوں نے آپ کی 23 اعتراضات والی کتاب اٹھائی اور رکھ دی. اچھا ظاہر ہے کہ وہ جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کتاب آنے والا خریدے, تو انہوں نے بولا آپ کیوں نہیں لے رہے, کہا نہیں میرے اقامتی صاحب پہ 24 اعتراضات ہیں, اس میں صرف 23 بیان ہوئے. اچھا وہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے یار یہ کس کو لے کے آئے تو ہو. یہ شکری صاحب یہ جو ہے نا, آپ 24 اعتراضات بیان کر دیں. میرے خیال سے یہ تو ہاتھ ملانے والی بات تو میرے خیال سے فل ٹاس دے دی ہے, چونکہ اس کا تو ان کے پاس ہو گیا اسکرپٹڈ آنسر. نہیں آج کل اسکرپٹڈ آج فیصلہ ہو جائے گا. آج کل ہمارا دور چل رہا ہے سارے فل ٹاس. آج کل ہر بال ہی فل ٹاس ہے. چلے ہاتھ ملانے کا بتائیں یار, یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. نہیں، میں تو ہاں میرے ساتھ لڑکے لڑکیاں پڑھتے تھے نا تو وہ ہاتھ چلے ملانے پہ یہ واضح ہو گیا کہ میں نے آپ سے کروں کہ دین تبدیل کر دیا, آخر کار ان کا دین نہیں، ہاتھ ملانے پر ہی آپ نے پہنچتا ایک ہے. مثال دی نا, ابھی تو شروع ابھی کی. تو ہاتھ پکڑ نہیں, ابھی تو ہاتھ پکڑائے. میں تو سورس آف شریعہ سے آگے جاؤں گا نا, ابھی تو انشاءاللہ آگے. ویسے میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو بڑی چیز پیش کرتے تو نہیں، چھوٹی ہم سی تو چیزیں ہاتھ اپنے ملانے کی. وہ ان کا کوئی اسٹائل ہے. بندہ جب فتوا لگائے کسی پر کہ یار یہ تو دین سے کیا ہاتھ ملانے پہ اعتراض کرتا ہے. شکری صاحب چائنا بم سے شروع کرتے ہیں, آگے جائیں گے. نہیں تو اس پہ عرض یہ ہے شکری صاحب, عرض یہ ہے تفنن برطرف, لوگوں کے لیے کوئی سنجیدہ مواد بھی آپ دے دیں. عرض یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ہر دور میں لوگ تبدیل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ متجددین ہیں, دوسرے کہتے ہیں یہ مجدد ہیں. جو مجدد ہوتے ہیں وہ الفسانی بن جاتے ہیں, ان کے مکتوبات بھی لوگ پڑھتے ہیں. سب یہ دنیا کی کشمکش ہے. مذہبی طبقہ 1400 سال سے اس کشمکش میں ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے 3 منہاج امت میں رائج ہیں. ایک سلفی منہاج ہے, ان کے اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے. اصل کی حیثیت سے مراد کیا, فیصلہ کن حیثیت, جو بھی آپ نے بیان فرمایا تھا حدیث فیصلہ کر دے گی, آثار فیصلہ کر دیں گے. دوسری روایت فقہی روایت ہے, اس کے اندر اصل کی حیثیت اجماع کو حاصل ہے. اور تیسری روایت تصوف کی روایت ہے, ان کے اصل کی حیثیت آپ کے ذاتی مشاہدے اور تجربے کو حاصل ہے. چوتھی روایت ہماری روایت ہے. تو ہم نے جو کچھ دین تبدیل کیا آخر کسی اصول کے پروسیس سے گزر کے کیا ہوگا نا, جس کے بھی آپ نے تھوڑی سی جھلک دکھانے کی ناکام کوشش کی, مولویوں کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کی کوشش کی. وہ کام مطلب کون نہیں جانتا بھائی. جو آپ آخر میں بتاؤ گے کہ یہ حدیث میں آ گیا ہے کہ ہاتھ نہیں ملاؤ, تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ بھائی آپ کے دین کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں, اس کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہے, حدیث خود آپ کی نظر میں کیا ہے, حدیث کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, امت کی علمی تاریخ نے اس کو کیسے دیکھا ہے. تو اس سب میں جب آپ ہمارا موقف پس منظر میں رکھ کے سمجھیں گے. ہمارے دوست ہیں مولانا عمار خان ناصر, انہوں نے کتاب لکھی ہے
آپ جیسے لوگوں کے لیے. آپ اس وقت میرے مخاطب ہیں، ورنہ کہنے کو سے تو مراد وہ طبقہ ہے کہ جو لوگ کسی نئی فکر کو اس کے تسلسل کے بغیر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ گاندھی صاحب اٹھے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. ان کو بتایا علم کی تاریخ کیا ہے، اس تاریخ کے بڑے مسائل کیا ہیں، اس میں قرآن و سنت کے اندر حدیث کا تعلق ہے، یہ مسئلے ہیں. ان پر شافعی سے لے کے شاطبی تک اور شاہ ولی اللہ سے لے کے سر سید تک کیا نقطۂ نظر رہے ہیں، اس تسلسل میں فکر فراہی کیا کام کرتی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ہمارا پورا کا پورا جو میتھڈولوجی یا منہاج ہے اس کو ایک طرف رکھیں اور اس کے بعد کہ تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر اس کے بعد جو پھر میں کروں گا ظاہری بات ہے کہ بھئی بتاؤں گا کہ یہ اصول ہیں، اس کا اطلاق ایسے. آپ کہیں گے اصول تم نے خود بنا لیے، مجمع علیہ ہیں تو مجمع علیہ پہ بات ہوگی. اس میں پھر آپ جا کر ایک حدیث لے آئیں گے لن تجتمع امتی علی ضلالہ، اور سورہ نساء کی آیت لے آئیں گے ومن یشاقق اللہ، اس پر گفتگو کروں گا اس کا سیاق. تو پھر ایک ڈیبیٹ ہے. تو اسی لیے میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دین اپنا بنا لیا ہے تو یہ مغرب کو خوش مشرق کو خوش، تو مغرب مشرق کو خوش کرنے کے بڑے آسان طریقے ہیں. یعنی اس کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی اصولوں کی تبدیلی کی. وہ بہت سارے متجددین نے کر دیے ہیں، وہ ہمارے ڈاکٹر فضل الرحمان بھی کر کے چلے گئے ہیں. وہ بہت سادہ طریقے ہیں. بھئی آپ یعنی آپ ڈاکٹر فضل الرحمان کو اس میں ڈال رہے کو مغرب کو خوش کر کے چلے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جو اصول ان کے موجود تھے اس سے مغرب کو خوش. اس سے بہت آسانی سے وہ نتائج برآمد کیے جا سکتے ہیں جس میں یہ کشت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اس میں آپ دین کو ڈاکٹر صاحب کی عزت آپ کوئی مثال دے دیں. نہیں، ڈاکٹر صاحب کے جو اصول ہیں میں اس کو گمراہی پر مبنی سمجھتا ہوں، اور میں ان کو یہ سمجھ اخلاص کے باوجود، یعنی آپ ہمیں کہتے ہیں دین بنا لیا اور دوسروں کی فکر پہ بھی تنقید کی جاتی ہے. آپ مثال دیں، آپ نے ہم سے مثال مانگی. مثال دیتا ہوں میں. ان کے نزدیک جو تصور سنت ہے وہ اصل میں امت کے اندر پیدا ہونے والی ایک مجمع علیہ تعبیر جس نے دین کو زمین پر امپلیمنٹ کیا ہے وہ ہے. یعنی سیدنا عمر سے لے کر آج تک سنت رواں جاری ہے، اور دین کی شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ اصل میں امن عامہ عدل اجتماعی ہیں. وہ اس زمانے میں اس طریقے سے حاصل ہوئے تھے، آج 10 طریقوں سے اور حاصل کر لیں. اس وقت ڈاکٹر فضل الرحمان کی گفتگو زیر بحث نہیں ہے، میرے دل میں بھی ان کی بڑی قدر و منزلت ہے. میں ان کو ایک دین کا سچا عالم سمجھتا ہوں. شیخری صاحب ہمیشہ جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں. نہیں، آپ نے مثال ان بندے کی، مثال اس لیے دی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بیچارہ ان کو بھی مثال اس لیے دی ہے آپ کو کہ اگر آپ نے ان کے بغیر شریعت کے اوضاع، دین کی حقیقی جو صورت ہمارے سامنے موجود ہے، اگر اس کو زمانے کے لحاظ سے ماڈیفائی کرنا تو زمانے کی تعبیرات موجود ہیں بھائی. یہ پوری ایک بحث ہے یعنی یہ تعبیر موجود اگر آپ ہے. مجھے اجازت دیں، لیکن یہ تو انٹرنل کانفلکٹ ہے نا مسلمانوں کے. میں تو مجھے اپنے اسٹیشن سے بات کروں گا کہ ایک آدمی جو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے نا، جس کے ذہن میں وساوس ہیں دین کے حوالے سے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی کہ یہ جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس میں اتنے سارے منہاج پیدا ہو جاتے ہیں، اتنی ساری فکریں پیدا ہو جاتی ہیں، سب ایک دوسرے کو گمراہ بولتے ہیں. غامدی صاحب بتاتے ہیں قرآن تو قطعی الدلالہ ہے، معنی واضح ہیں جو فوری مطالبہ ہے سیاق سباق کے اندر. تو پھر خدا نے ایک ایسا کلام بھیجا ہے کہ جس کے اندر پوری جو ہے امت لڑی جا رہی ایک دوسرے سے. تو یہ تو دنیا کے اندر انسانوں کی کمی کوتاہی ہے کہ آپ ان کو کوئی بھی چیز دیں تو وہ قلت فہم، قلت تدبر، اپنے تعصبات، خارجی امکانات، جس وقت آپ یہ فیصلہ کر لیں، مطلب میں آپ سے یہ جو بھی انہوں نے گفتگو کی تھی، میں آپ سے یہ چیز پہلے اصول میں منوا لوں کہ وہ کلام جو اپنے بارے میں کہتا ہے میں میزان ہوں، فرقان ہوں، حکم ہوں، مہیمن ہوں، اور فی مختلف فی کا فیصلہ کرنے آیا ہوں، طبیان کل شیء، سب کچھ ہوں میں، اور میرے پاس آؤ اپنے مسائل کو لے کر. آپ یہ اصول بنا لیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تاریخ کو معیار مان لیں. تاریخ بتائے گی کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اجماع کو معیار مان لیں. اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ذاتی باطنی تجربے اور سیر باطن کو معیار بنا لیں. تو وہ کتاب خاک آپ کا ہاتھ پکڑے گی. بھائی جس وقت اس ملک میں آپ دستور میں سب وضاحت سے لکھا ہوا ہے، آپ ماننے کو تیار نہیں ہے دستور کو اس کی اسپرٹ میں، تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ وہ ہوتا ہے جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. دستور موجود ہے لیکن کوئی دستور کو ماننے کے باوجود حقیقت میں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے، کیا دستور نے فوج کو وہ حقوق دیے ہیں جو ہمارے ملک میں حاصل ہیں؟ سب مانتے ہیں دستور کو، اس میں حلف بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ دستور کو اس کی حقیقی اسپرٹ میں مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو دوش ہم تب دینا کہ بھئی اس کی کتاب میں اتنی بات عدم وضو سے لکھی ہوئی تھی کہ اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا. تو سوال یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں سمجھیں، رسول اللہ نے سمجھا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے، اور بنیادی طور پر وہ اصول قائم ہیں جن کی بنیاد پر یونیورسلی سمجھا جاتا ہے کسی کلام کو. تو جس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اس طرح سے کتاب کو سمجھیں، تو آپ اگلی بات آ کر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ غلط معیار سیٹ کر لیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو اصل میں خبر واحد کی تخفیف ہو رہی ہے جی. تو یہ خبر، اس کے نتیجے میں آپ کیا کرتے ہیں؟
اپنا معیار جو بنا ہوا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کیا ظلم ہوتا ہے؟ وہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ خدا کی کتاب کو ذبح کر دیا جاتا ہے. کہ یہ کہتے ہیں یہ حدیث تو پھر ہمیں 10 راویوں سے ملی ہے, یہ تو قرآن ہمیں کسی غریب راوی نے دے دی ہے. تو آپ اس کے مقابلے میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ روایت کو لا کر اوپر بٹھاؤ. تو اس خدا سے میں تب جا کر پوچھوں نا اس کتاب کے بارے میں کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے. تو امت نے نہیں سنبھالا تو خود اس کتاب نے بتایا ہے کہ قیامت میں وہ کتاب کیا کہے گی کہ میں ہوں وہ مہجور جس کو اس امت نے پس پش ڈال دیا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غامدی صاحب, مدرسہ فرائی انہوں نے حق پا لیا ہے, لیکن وہ قرآن مجید کو وہ معیار سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے جو یونیورسل ٹولز بیان کرتے ہیں وہ قابل فہم ہے. ان پر کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیے, اور اس میں اطلاق کی غلطیاں ہو سکتی ہیں, غامدی صاحب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, اصلاحی صاحب سے غلطیاں, باہمی اختلافات سامنے آتے ہیں, آیت کو سمجھنے میں سامنے آتے ہیں, لیکن وہ کس نوعیت کے اختلاف, وہ ٹولز کی اپلیکیشن کے اختلاف. اچھا بس ایک سوال میں کر لوں, پھر اب ہم ریپ اب کریں گے, اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. جیسے وہ نظم کلام والا مسئلہ میں شکیل صاحب سے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ اس میں نہیں آپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے نا, اس میں کیا چھپانا بھائی. اس میں کہ جیسے غامدی صاحب کے یہاں وہ جوڑ آئے ہیں, نظم الگ ہے, اصلاحی صاحب کے الگ ہے. تو یہ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یونیورسل ٹول ہے, تو وہ یونیورسل ٹول تو ایک فکر کے اندر بھی دو لوگوں کے مابین یونیورسل ٹول پر اس مکتبہ فکر کے اکابرین میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ چیز یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی مرتب منظم کلام کو سمجھنا ہے تو کلام مشتمل ہے الفاظ پر. الفاظ ایک خاص عہد کی زبان میں ہیں, اس کا معنی کی تعین کیسے ہوتی ہے, جملے میں الفاظ کی نوعیت کیا ہے, تالیف اور اس کا سیاق و سباق, آگے پیچھے بات کیا ہو رہی ہے, یہ دنیا کے مسلمات ہیں. 3 مراحل ہیں جن سے کوئی گزرتا ہے. تو ان پرنسپلز پر ہمارے جو نقطہ نظر کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا اختلاف نہیں. یعنی مولانا فرائی نے بنیاد رکھی, مولانا اصلاحی بھی یہ کہتے ہیں. اپلیکیشن کا اختلاف ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے. مولوی عام طور پہ کہتے ہیں بھائی یہ کیسی قطعی چیز ہے جو آپس میں اختلاف کر. کبھی غور و فکر کا سیاسی تحریکوں سے, مذمتوں سے, نعروں سے موقع ملے تو اس کے بعد کسی نئے منہاج کا طالبانہ مطالعہ کریں. مذمت تو ہو گئی, اب آگے بڑھتے ہیں. تو وہ اس پر آ کر سمجھیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو اس سے نوعیت مسئلہ سمجھنے میں مدد ملے گی. قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بالکل ابتدا میں ایک آیت آتی ہے, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ. یہ آیت ہے وہاں پہ. اب اس میں ایک لفظ آیا ہے بلا کا, ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی آپ بولتے ہیں, کیا مطلب ہے بلا کا؟ مصیبت, بلا آ گئی, بلا آ گئی. وہی عربی میں بھی مطلب ہوتا ہے اس کا. آپ دیکھیے تدبر قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کیا ترجمہ کیا اس کا. یہ ترجمہ کیا کہ بھائی جس وقت ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی, وہ آل فرعون جو تمہیں اتنا سخت تنگی اور مشکل میں ڈالتا تھا, عذاب پہنچاتا تھا, یذبحون ابناءکم, تمہارے بچوں کو مار دیتا, وہ یستحیون نساءکم, تمہاری عورتوں کو, وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں بہت بڑی آزمائش پوشیدہ تھی. بالکل واضح ہے نا ترجمہ, ٹھیک ہے نا. غامدی صاحب کا ترجمہ دیکھیں کیا کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے بلا کا عنایت, اور اس میں تمہارے لیے بڑی عنایت تھی. یہ کیسے کیا؟ یعنی اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب میں اختلاف ہو گیا. کیسے اختلاف ہوا؟ تو اختلاف ایسے ہوا کہ جس وقت آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام کا یہ اسٹریس شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کلام کا اسٹریس یہاں سے نہیں شروع ہو رہا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, کہ وہ بچوں کو مارتا تھا, عورتوں کو چھوڑتا تھا, اور اس میں تمہارے لیے بڑا عذاب تھا, بڑی مشکل تھی. وہ کہتے نہیں, وَإِذْ نَجَّيْنَا سے شروع. اللہ تعالیٰ اپنی عنایت بتا رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی, وہ فرعون جو بچوں کو مارتا تھا, عورتوں کو یہ کرتا تھا, اس نجات میں اللہ کی بڑی عنایت تھی. یہ اختلاف ہے, یہ نظم کلام کا اختلاف, یہ اختلاف ہوتا ہے. اب وہ جو بلا کا لفظ ہے وہ گھر سے نہیں بنا کر لائے. بلا کا لفظ مشترک معنی کا عربی کا لفظ ہے, اس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں. تو اب یہ پوری تقریر میں کر دوں 3 صدیاں لوگ قبول نہیں کریں گے. یہ غامدی صاحب کو سمجھ میں آیا, فلاں کو ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. تو اب آخر میں بتا دیتا ہوں کہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ بھی یہی ہے. یعنی شاہ عبد القادر علیہ رحمہ نے شاہ ولی اللہ کے خانوادے کے گل سرسب چشم و چراغ, انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا, انہوں نے بھی بلا کا ترجمہ یہاں پہ عنایت کیا. تو اب میں ان کو آ کر جب بتاؤں کہ شاہ صاحب نے بھی کیا ہے تو ماشاءاللہ امت کی علمی روایت اور تاریخ اور سب سے جڑ کر سب قابل قبول ہو جائے گا. میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ فیس بک پہ ایک زمانے میں جب بہت مارکے ہوتے تھے تو
ایک صاحب نے بہت مجھے تنگ کیا اور پڑھا لکھا یہ ہو گیا وہ گیا، تو میں نے ان کو ایک پرائیویٹ میں میسیج بھیجا. میں نے کہا جو آپ ایک آیت پہ ہماری بحث ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہے، پہلے تو میرا دل جو ہے وہ اندھیروں میں تھا، لیکن میں نے آج حکیم الامت کا ایک شذرہ پڑھا ہے، اس کے بعد بالکل بات واضح ہو گئی. تو انہوں نے کہا کون سا؟ تو میں نے بھیجا ان کو وہ شذرہ. تو اس کے بعد ان کا مجھے جواب آیا کہ سبحان اللہ، حضرت نے قلم توڑ دیا، کمال کر دیا، یہ ہو گیا وہ گیا. میں نے کہا مولانا اصلاحی کا اقتباس ہے. تو بس پھر چراغوں میں روشنی رہی. پرینک تو بھی یہ کر ہوتا ہے بھائی. سوشل میڈیا پہ. تو اس وقت ہماری فکر کو سیاسی انداز میں یہ مولوی حضرات گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ احرام ہے جو سنگریزوں سے ڈھایا نہیں جا سکتا. تو جوڑے والی بات ہے صورت ہے، یہ کوئی نس ہے اس پر یا یہ تفردات میں سب من المثانی سے لیتے. جی ہاں بالکل، نس موجود ہے. نس پیش کریں، آپ پیش کریں اگر نس موجود نہیں ہے، ورنہ نس جائیں یہاں سے. نس تو موجود ہے، ہم تو کہتے ہیں یعنی ہماری تو پوری فکر ہی نس پہ کھڑی ہوئی ہے. اس پر لکھا ہے، الگ الگ جوڑے کیوں پڑھا بن گئے پھر؟ ہے، بولا ہے. یہ تو اطلاق کا اختلاف ہے. یعنی قرآن مجید نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، تو آپ جوڑے لا کر بتائیے نا. وہ بتا رہا ہے کہ قرآن نازل کیا ہے، تو یہ اطلاق تو ہو سکتا ہے صحابہ بھی نہ پہنچ سکیں اس تک. یہ اپلیکیشن کا مسئلہ ہے. یعنی وہ الگ الگ جوڑے ہیں. یہ ایمبیگوٹی خدا نے چھوڑی ہمارے لیے کہ خدا بالکل چھوڑی. جوڑے ڈھونڈو. خدا نے علم کا امتحان برپا کیا عمل کے امتحان کے ساتھ. تو آپ کے خیال میں ایک عالم دین، اس کے لیے سب سے بڑی مہمز کیا ہوتی ہے قرآن مجید میں؟ یہ علم کا امتحان. اس کو دریافت کرو. یہ کیوریوسٹی اگر اللہ نہ رکھتا تو آپ کے تفسیر کا علم پیدا ہوتا نہیں، لیکن اس میں آپ لوگ بہت قطعیت اور حتمیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اس پہ لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ مسئلہ. آپ بھی حتمیت بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا کابرین نے سمجھا. تو جب تک آپ پر حق واضح ہوتا ہے آپ اس کو حتمیت سے بیان کرتے ہیں. لیکن ہماری حتمیت کے اندر ایک طالب علمانہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ یہ اقرار اصول میں کہ بھئی ہم غلط ہو سکتے ہیں. اس وقت مجھے ٹھیک لگ رہی ہے نا، میں اس وقت بھی اگر یہی کہوں کہ ٹھیک بھی لگ رہی ہے غلط بھی لگ رہی ہے، تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ اگلے ایڈیشن کا انتظار کریں میزان کا. اگلے ایڈیشن تک حتمیت ہوتی ہے ہمارے. آپ ایڈیشن آتا ہے آپ لوگ بھی یہی موقف رکھتے رأینا صحیح و یحتمل الخطا. ہاں بالکل. پھر قطعی الدلالہ کی تھا وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں قطعی الدلالت کی بات ہو رہی ہے، میری رائے کے بارے میں. کتاب کے بارے میں، کتاب سے جو آپ کو فہم حاصل ہو. ہاں تو میرا فہم تو خدا کی کتاب نہیں ہے نا بھائی. تو اس کو قطعیت حاصل، وہ قطعی نہیں ہے. ہرگز نہیں ہے میرا فہم. جھگڑا کیا پھر آپ میں باقیوں میں؟ جھگڑا یہ ہے کہ اس آیت کی ایک متعین تعویل ہوگی، اس کو آپ چیستان نہیں بنا سکتے. جب اللہ کے ہاں وہ ایک متعین معنی تک پہنچاتا ہے تو اس کی ایک تعویل آپ نے کرنی ہے. وہ آپ کی ہو سکتی ہے، وہ میری ہو سکتی ہے. میری غلط ہو سکتی ہے، آپ کی صحیح ہو سکتی ہے. تعویل ایک ہوگی اور وہ اس کی قدرت رکھتی ہے. وہ جب تک ایک متعین تعویل نہیں دے گی تب تک وہ میزان نہیں بن سکتی. باقی لوگ کیا کہتے ہیں حسن صاحب؟ باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے متعدد مفاہیم ہو سکتے اور آپ لوگ کہتے نہیں ہو سکتے. اور جو تعویلا الا واحد، یہ تو مولانا فرائی کے سب سے بڑا اصول ہے قرآن مجید میں. تو یہ اور اختلاف ہے. اس سے آگے کی بحثیں ہیں، وہ آج کے دور کی مغرب کی بحثیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مغرب سے مروب ہوئے ہیں، یہ ہوئے ہیں. اصل مغرب سے مروب ہمارا آج کے عہد کا مذہبی علم ہوا ہے. اور اس مذہبی علم کا بھی ایک خاص طبقہ ہوا ہے جو کیا کہتا ہے یہ زبان تو اس قابل ہی نہیں ہوتی. یہ بحث ہماری 1400 سال علمی روایت میں کبھی ہوئی کہ زبان اس قابل نہیں ہوتی. زبان اگر قطعی نہ ہوتی تو انسان ضمائر کبھی ایجاد نہ کرتا. میں تو ضمیر استعمال کر کے یہ اعتماد رکھتا ہوں، وہ کہہ کر انہیں کہہ کر کہ آپ اس تک پہنچ جائیں گے. لیکن مغرب کے اندر پھر بلا کے دو معنی کیوں ہو رہے ہیں؟ لیکن قطعیت میں جو آپ لوگوں سے اگلی ایک منزل آئی ہے نا ہمارے ہاں، وہ آپ کی تبصرہ کر دے. لاہور جانا پڑے گا اس کے لیے ہمیں لاہور جانا پڑے گا ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کے پاس. مجھے بھی لے جائیے گا ساتھ ہی چلیں گے. نہیں وہ بلا کے وجہ سے مجھے میری کم علمی معاف کرنا. پھر تو بلا کے دو معنی پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر معنی موجود ہے نا، تعویل تو ایک ہوگی. وہ مولانا اصلاحی بھی ایک تعویل کریں گے. وہ تو عین کی بھی دو معنی ہیں. معنی تو مشترک ہو سکتے ہیں. لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. کلام آپ کو ایک معنی تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ تو دیکھیں نا، ایک آدمی کو وہاں پہنچا رہے ہیں، ایک آدمی کو وہاں پہنچا رہے ہیں. تو ایک وقت میں پہنچا رہا ہے نا، ایک وقت میں دو جگہ نہیں پہنچ سکتا. وہ ایک وقت میں یا تو اس کو ماننا پڑے گا کہ کلام کا اسٹریس نجینا سے شروع ہو رہا ہے. ہائزنبرگ کا پرنسپل آف انسرٹینٹی پڑھا رہے ہیں ہمیں. وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک چیز کو مانتے رہیں، پھر اگر آپ کو بعد میں لگے کہ شاید یہ غلط ہو سکتی ہے، آپ نے تحقیق کی تو پھر وہ چینج ہو جائے گی. اور اس میں ہم لوگ حق کے تعدد کے قائل نہیں رہیں گے، پھر حق ایک ہی ہوگا. ہاں تو اللہ کے نزدیک ہے نا، ان اللہ کلام قطعی الدلالہ ہے، ان دا شگری نہیں ہے. بھائی شگری صاحب تو میرا فہم سن رہے ہیں، آپ کا فہم سن رہے ہیں. تو شگری صاحب یہ تو کہہ رہے جھگڑا کیا بچا؟ جھگڑا بچا نا بھائی، جھگڑا بچا. جب تک آپ اس کلام کو قطعی الدلالہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک خارج سے آ کر
وہ اپنا معنی کی تعین کروائے گا. وہ کلام خود قطعی الدلالہ ہے, وہ یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ اپنا مفہوم, اپنا معنی, اپنا مدعا آپ تک پہنچا سکے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. آپ کیا کہتے ہیں, اس سے بحث کیا پیدا ہوتی ہے؟ بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں, وہ کلام قطعی نہیں ہے, اس کی تبیین ہونی ہے, اس کی تشریح ہونی ہے, اس کا بیان ہونا ہے, اس کی توضیح ہونی ہے, اس کے اندر نسخ ہونا ہے, اس کے اندر اضافہ ہونا ہے, اس کے اندر ترمیم, تغیر, تبدیلی ہونی ہے. وہ کون کرے گا؟ وہ خبر روایت کرے گی. وہ تو مفہوم میں یا مفہوم میں نہیں, آپ اصول میں یہ مانتے ہیں. اصول میں کون کہتا ہے؟ اصول میں یہ مانتے ہیں, مفہوم میں کہتے ہیں. نہیں, اصول میں مانتے ہیں کہ قرآن کیا؟ مجید کی دو قرآن قسم مجید کی کے آیات ہیں. عام کو, قرآن مجید کے عام کی تخصیص, تنقیص, اس کے اندر ترمیم, اضافہ, تغیر, تبدل, یہ سب کچھ خبر روایت کر سکتی ہے. حدیث پاک کرے گی, حدیث کرے گی. ہم۔ لیکن غامدی صاحب کا یا اصلاحی صاحبوں کا موقف ہے کہ نہیں, وہ ہم کریں گے. یہی مسئلہ ہے نا, یہی نیا کام ڈال لیا انہوں نے. ہم کریں گے, ہاں. لیکن اس کتاب کو حکم مان کر, اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے, کیونکہ جب آپ بتائیں گے نا یہ آپ نے کیا ہے, تو آپ کو بھی اس کلام کے مقابلے میں اپنا ہم لانا پڑے گا نا. آپ کو بتانا پڑے گا یہ میری رائے ہے. تو گفتگو کس چیز پہ ہوگی کہ آپ اس رائے تک پہنچے کیسے. ہم ہوئے, تم ہوئے کہ لیکن میر ایک ہوئے. آخری بات مجھے جی. بتا دیں, ایک آخری بات سب کر لیتے ہیں کہ اسی قطعی الدلالہ, تبیان لکل شیء, تفسیر لکل شیء, سیاق و سباق, تالیف جملہ اور یہ سب رکھ کے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ باشعور ملحد بے شعور مومن سے بہتر ہے, یا خدا کی ہاں وہ زیادہ. ٹھیک, ایک کتنے لکھا ہوا بس یہ ہمارا آخری سوال. چلیے, یہ جو ان کا سوال ہے انہی کی زبان میں استعمال ہے. اس قطعی الدلالہ, اس کلام کی موجودگی میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بے شعور مسلمان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے؟ وہ آیت بیان کر. نہیں, وہاں یہ بھی نہیں لکھا کہ باشعور مسلمان کو میں بتا داخل دوں گا کرے نا, گا. اچھا, وہ تو میرا موقف ہے, وہ تو میرا موقف ہے, اس کے دلائل میں دوں گا. پہلے تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جس چیز پر اعتراض ہو رہا ہے ذرا اس کی بنا استدلال تو قرآن سے لے کر آئیں. نہیں, اس میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ٹھیک ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر, 3 چیزوں پر ایمان, اس کے بعد عمل صالح کرے, وہ جنت میں. ایمان کیا ہوتا ایمان بتایا ہوا نا, من آمن باللہ ہے؟ ایمان کیا ہوتا بتا رہا ہوں. ایمان آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے. تو ایمان اس میں, اچھا اس ایمان میں بے شعور لکھا ہوا ہے, کوئی بے شعوری میں ایمان لائے, یہ نص میں نہیں, لکھا دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. ایک بندہ کوشش جدوجہد سے, ایک بندہ پیدائشی طور پر اسی ماحول, اسی گھرانے میں پیدا. اچھا, پھر اگلی آیت وہ بتائیں جی, کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ جو پیدائشی طور پر اس جگہ پر پیدا ہو جائے اس کے ساتھ میں جنت کا معاملہ کر دوں. وہ آیت پڑھیں. چغری صاحب کافی دنوں سے بمباری کر رہے تھے, تو آج کچھ ہمیں بھی ذرا فائر کرنے کا موقع ملا. نہیں, ہم تو کئی وقت وہ آیت پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو کہ آپ بے شعوری میں کسی گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان, بس آپ کا فیصلہ. نہیں, اللہ نے اس پہ ہم بھی آپ کو مشورہ دیں گے جو آپ نے حماس کو دیا تھا, غلیل سے حملہ نہ کرے گا. آگے خدا نے اس دونوں معاملے کو لیے ہی نہیں نا, شعور باشعور کو تو لیے ہی نہیں. تو وہ کیوں کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا آمنوا, ہاں, کیوں کہتا ہے وہ نہیں, لوگ وہ جو تو ایمان لائے ایمان ہاں, لاؤ. وہ تو وہ کیوں کہتا ہے وہ کہ یہ تمہارے سامنے جو کھڑے ہوئے ان کو شعور نہیں ہے, خدا کی بات کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کیوں کہتا ہے وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ مسلمان ہو, یہودی ہو, صابی ہو, اہل کتاب ہو, ایمان شرط ہے. ذرا مجھے اس میں بے شعور کا لفظ ڈال کے بتائیے بھائی. نہیں, وہاں شعور خدا بے کا شعور ہے پورا نہیں. مقدمہ, خدا کا پورا مقدمہ, انسان کو جو سب سے بڑا شرف روئے زمین پہ ملا ہے وہ شعور ملا ہے. اللہ تعالیٰ کا اسکیم کیا ہے زمین پر؟ وہ اسکیم یہ ہے کہ بھائی مجھے تم نے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا, ہر کوئی اکیلا اکیلا. مجھے جس وقت مسلمانوں نے ملحد سے گفتگو کرنے کے بعد, ظاہری بات ہے بے شعوری میں جب آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ کی خواہشات اور تمناؤں پہ بڑی آنچ آتی ہے کہ یار ہم تو جنت کے پروانے لے کر ہم بانٹ رہے ہوتے تھے آگے, انہوں نے تو ہماری جنت پر سوال اٹھا دیا. تو میں نے تو جو بات کی میں حیران پریشان رہ گیا کہ دنیا میں کیا اس بات پر بھی قرآن کی روشنی میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن تو اس کی نفی میں کھڑا ہوا ہے کہ تم اپنی وابستگی کی بنیاد پر جنت کے استحقاق کا سوال ہی نہیں. یہود کیا کہتے تھے؟ وہ تو ایک یہودی ہو الگ جاؤ, کیس ہے حسن صاحب, وہ الگ مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یہی وہ تو تو مسئلہ الگ, ہے. وہ تو یہود وہ اور یہودی نصارہ. کیا کہتے ہاں, تھے؟ ٹھیک ہے. یہودی ہو جاؤ, اللہ نے کہا معیار ہے, معیار لیکن ہے. وہاں باشعور بے شعور کی میں بات بتاتا نہیں ہوں ہے نا نا, بھائی, وہ معیار تو ہے. الگ کیس نہیں ہے. نہیں, کوئی کیس نہیں ہے. یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
مسلمان ہو جائے تو جنت میں چلے جاؤ گے. شعور بے شعور کی بحث نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ مسلمان نہیں مومن ہونا مومن پڑتا. ہونا. وہ اس میں مومن, اچھا مومن کیا ہوتا ہے؟ بے شعور مومن کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے. ولایت علی کو ماننا ایمان. اچھا بس ٹھیک ہے. اس کے تو بغیر یہ نہیں. دنیا ہے. آپ تو یہ تو اصل تو میں ایسا گرایا ہم نے اسی مفہوم یہ تو سب ان کی نظر میں تو آپ جیسے باشعور مسلمان بھی یہ مسلمان ہے. ولایت علی کو نہ نہیں مانے. یہ مسلمان ہے, یہ مومن مومن نہیں. یہ ہے ایمان کہانی. کی شرط پوری یہ نہیں ہوئی. حقائق ہے دنیا کی, یہ حقیقت ہوتی ہے. آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں, اس پر ڈیرے ڈالیں اور اپنے طے شدہ امور کو اس کی بارگاہ میں ایسی قربانی دینی پڑتی ہے نا اپنی اداؤں کی اور اپنی ملت کے انظام کی کہ بھئی ہم پیدا ہوئے ہم جنت میں. میں نے مسلمانوں کو کیا کہا؟ میں نے کہا کہ شعور کے ساتھ اللہ وہ بھائی قیامت کے دن آپ امیجن کریں. میں نے بھی شفاعت کی روایتوں پہ کام کیا. وہ پیغمبر جو قیامت میں پیش ہو رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پیغمبری کا منصب ملنے کے باوجود جو کچھ شعور کی بنیاد پر دنیا میں آپ نے کیا ہے اس پر اللہ فیصلہ کرے گا. اور کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. جو نعمتیں علم کی فضل کی تمہیں میں نے دی ہیں اس پر فیصلہ کروں گا. تم یہ سمجھتے ہو کہ گھر میں, اور ذرا تصور کریں اس بات سے میں اس کو جوڑتا ہوں, ہم دنیا کو خدا کا یہ پیغام دے رہے ہیں, اس میں آفاق اور انفس کی حقائق و دلائل بیان ہوئے ہیں, اور یہ خدا کا انصاف دیکھو کہ تم تو کہتے تھے کہ وہ جنگ ہو بھی چکی, اس میں رکھا نہیں ہم نے اب تک قدم, کہ تم مسلمان پیدا ہو کے جنت میں چلے گئے اور مجھ ملحد کو اللہ تعالیٰ جلائے گا جو شعور کے رستے میں چل کر کچھ سوالات اٹھا رہا ہے, کچھ اعتراضات کر رہا ہے, کچھ انکار کر رہا ہے. یعنی یہ تمہارے خدا کا کرائٹیریا ہے کہ بے شعوری کی بنیاد پر وہ جنتیں بانٹتا پھرے گا, اور اگر کوئی سوال اعتراض کرے تو اس کو جہنم میں جلا دے گا. اس کا جواب دیا میں نے ایک ملحد کو کہ میرا اللہ اس طرح کا غیر منصف نہیں ہے, وہ میرے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرے گا. میری ظاہری شناخت, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کس کو کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. جو میری شریعت پر عمل پیرا نہ ہوئے عند اللہ وہ کافر ہیں. عند اللہ لکھا ہوا ادھر؟ جی ادھر عند اللہ تو نہیں لکھا. اللہ کی شریعت پر عمل یہ تو پیرا طالبان نہ ہوئے. والی آیت ہے. آپ اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ وہ آیت بتائیے اس میں اللہ نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں زمین پر. اللہ کر رہا ہے فیصلہ. اللہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہیں, آپ اللہ میاں بن جائیں تو پھر فیصلہ کر دیں, یا اللہ میاں سے آیت لے کر آ جائیں اس میں کہے گی جی کل سے شگری صاحب بھی کفر اور اسلام کا فیصلہ کریں گے. تو ہم لوگ اتنے آسان لوگ نہیں ہیں شگری صاحب جتنا ہلکا سمجھا. ہاں نہیں بالکل. یہ مذہبی لوگوں کو بھی بتائیں, یہ یقیناً ایسا مذہبی لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ یہ ایک پورا کا پورا ڈسکورس ہے. اس ڈسکورس کو اس طرح گزرتے ہوئے جو ہے نا چونٹیاں بھر کے گزرنے کی زمانہ چلا گیا. اب اس کو سنجیدگی سے آپ پڑھیں, اس پر غور و فکر کریں. اصول سے اطلاق تک کا ایک احرام ہے اور 150 سالہ اس کی تاریخ ہے, اور امت کے عبقری اور نابغہ لوگ اس میں پیدا ہوئے ہیں جن کو جتنی گالیاں دے لو آخر کار مسلمان امت نے ان کی بات سننی ہے. یہ ہمارا ماننا ہے. اچھا میرا آخری سوال پھر محمد چاہیں تو وہ کر لیں, اور اسکپ کرنا چاہے اسکپ کر دیں. ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وائی ڈو یو کیپ کمنگ ود نیو کنٹروورسیز آل دا ٹائم, کہ کبھی بے شعور ملحد کبھی مہذب آتے. تو یہ ایک تو الزام کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کو چونکہ ریلیونٹ رہنے کا شوق ہے, اور یہ بہت ہی ٹائنیسٹ مائنورٹی ہے فکر غامدی والے, تو کوئی نہ کوئی پھلجڑی جلاتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ مذہبی طبقہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے معاملے میں تو بہت سخت ہو جاتے ہیں اور بہت جذبات باہر آ جاتے ہیں, لیکن جب یہ ملحدین اور لبرل اور سیکولر حضرات ہیں ان کے معاملے میں بہت آپ بھی رحماء بینہم نظر آتا ہے کہ آپ ان پر وہ آپ پر مہربان ہیں. تو یہ رحم کا معاملہ مذہبی ریشم کی طرح نرم. میں ویسے آپ سے آپس کی بھائیوں والی بات کرتا ہوں, سچی بات کرتا ہوں. لوگ سچ سمجھیں نہ سمجھیں آئی ڈونٹ کیئر, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں پہ کنٹروورسی بنی نا, آنیسٹلی اسپیکنگ میرے حاشیے خیال میں بھی کبھی نہیں تھا کہ یہ کوئی کنٹروورسی بنے گی. مثلا آپ نے یہاں پر مجھے بلایا 2 سال 3 سال پہلے, کوئی گفتگو ہو رہی تھی, میں نے کہا امریکہ مقابل میں پس منظر میں بات ہو رہی ہے, جو فاتحین گزرے ہیں انہوں نے کیا, اس کی نسبت ایک بڑا مہذب فاتح ہے, بات کرتا ہے. اس مہذب فاتح کے پاس ابھی پوری مسلمانوں کی قیادت گئی ہے, خدا را ہمیں بچاؤ, تو امیر المومنین صاحب جو ہیں وہ جا کر ابھی فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ بڑی تہذیب کی بات ہے, پہلے کہاں ہوتا تھا یہ. تو میرے حاشیے خیال میں بھی یہ نہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کے لیے یہ کوئی تردد کی بات ہوگی. یہ جو ابھی میں نے بے شعور باشعور والی بات کی, میں نے کہا تو لوگ تو خوش ہوں گے اس پر کہ یار قرآن مجید کے تحت مسلمانوں کو شعوری ایمان کی دعوت دی ایک آدمی نے. تو کنٹروورسیز جو بنتی ہیں جن چیزوں سے, میں سچی بات ہے کہ ابھی تک مجھے بنانی آئی نہیں, وہ اگر بنانی آئے تو میں شاید اپنا جرم تسلیم. ان چیزوں پہ اگر کنٹروورسی بنتی ہے
تو پھر تو کنٹروورسی کو بندے کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ کنٹروورسی بھی کوئی چیز ہے. یعنی مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کوئی چیزیں تھیں کنٹروورسی کی. بھائی نارمل, اب میں مثلا اقوام متحدہ میں گیا تو وہاں طالبان کا جو اسلام ہے اس پر میں نے گفتگو کی, بھائی عورتوں کو گھر میں تائی, اس پہ کون پتہ, آپ نے وہاں جا کر یہ بات کر دی تو کیا بات کریں ہم, پھر تو زبان بندی ہے. اور آپ کا یہ جو ملک ہے یہاں پر کس چیز پہ کنٹروورسی نہیں بنتی. وہ بندہ یہ کہہ دے کہ مسیح پیغمبر کے بارے میں کہتے اس پہ بھی کنٹروورسی ہے. کوئی کھڑا ہو کے تو اس جہالت کے معاشرے میں اصل چیز ہوتی ہے جذباتیت کی بازاری. یعنی جس معاشرے میں غربت اور جہالت ہو وہاں پر جذبات فروشی کا کام سب سے ارزاں ہوتا ہے. تو اس میں آپ کی گفتگو, ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. یعنی ہمارا نہ عصبیت موجود ہے, نہ جوہلا کی فوجیں موجود ہیں, ورنہ جو کچھ کنٹروورسیز علماء کے بیانات, ان کے تضادات, ان کی گفتگو میں سے نکال کے بنانا شروع کر دیے جائے. یہ مولدین بنا رہے ہوتے ہیں نا, آخرکار بھت بنا رہے ہوتے ہیں دین کے علماء کی, مذاق بنا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی کنٹروورسیز ہوتی ہیں ساری. آپ بیٹھ کر کہہ دیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پیغمبر نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ سب کنٹروورسیز ہیں, وہ کسی کو نظر نہیں آتی. تو ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, جو ہمیں ٹھیک لگتی ہے. وہ کنٹروورسیاں تو بننی ہیں, اس لیے کہ جس وقت آپ ریکنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں نا تو بلڈوزر پھیرتے ہیں. اس میں کبھی وہ یہاں لگتا ہے کسی کی کوٹھی گرتی ہے, کبھی وہاں لگتا ہے کسی کی دکان گرتی ہے. دھیان سے چلائیں نا آپ لوگ, یہاں وہاں کیوں مار رہے ہیں. تو اس کے جواب بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ حارث سلطان پہ بہت مہربان ہیں اور قیصر زادہ سے لڑائی ہے. یہ تو ہونا تو ریورس چاہیے نا بھائی, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہو, یہاں کوئی سختی کا مظاہرہ کریں. وہ تو آلریڈی مسلمان بھائی ہیں نا, تو ان پر تھوڑی ان کے ساتھ کیا محبت ہے, وہ تو آ چکے ہیں نا, وہ تو ہمارے دائرے میں آ چکے ہیں. ان کو تو سمجھانا ہے بھائی تم ہمارے, غصہ تو اپنوں پہ کیا جاتا ہے یہ نا, اسٹریٹجی ہے. غیروں پہ تو پیار کھائے, غصہ اپنوں پہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ امی ابا جو پڑوسیوں کے بچوں کو مار رہے ہو, کبھی وہ دنیا میں؟ یہ تو سمجھ میں پہلے بتا نہیں, اگر بیل بجاتے ہیں تو مار بیل بجائیں مولوی, ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا. بیل آئیکن کا بٹن دبا دو بھائی. نہیں, شروع میں آپ نے جو بات کی نا وہ بہت زبردست, یعنی ساری باتیں ماشاءاللہ بہت پرماز ہوئی, لیکن جو آپ نے کہا نا کہ جو ہم ابھی اس میں سے جو کنٹروورسیاں نکالیں گے آپ لوگ, وہ پتہ چلے گا. آپ نے یہ جو کہا نا کہ میں جو چیز مجھے صحیح لگتی, میں اس سے قطع نظر کہ اس سے کس کو فائدہ نقصان کیا, یہ میرے خیال سے ایک دانشور, ایک عالم کو یہ ہونا چاہیے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو کوئی اور کام کرے. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ تضعیف مذہب کے نام پہ حقائق چھپاتے ہیں. یہ ہر مسلک میں ہے کہ اس سے ہمارا مسلک کمزور ہو جائے گا. یہ بات اب جیسے نا یہ عبدالرحیم صاحب, مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو باتیں شروع کی, تو میرے خیال سے اسی گفتگو میں کہی ہے کہ ہم پہلے یہ بات نہیں کر رہے تھے, یہ مسئلہ دیوبند کے تو بھائی نہیں کرو نا, مطلب آپ ہم عوام کو بیوقوف نہیں بناؤ. تو جو بات صحیح ہے وہ بتائیں, نہیں بتا سکتے تو آپ کوئی اور کام. میں نے بھی کہا تھا کنٹروورسی خیر نہیں, اس میں کوئی کنٹروورسی. آخری سوال وہاں, یہ بہت اہم بات ہے میرے خیال سے. اچھا, میرا تھوڑا سا ٹاپک سے ڈفرینٹ سوال ہے کہ آل مورد جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے, تو اس میں ڈسینٹ کی کتنی اجازت ہے کہ اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں گامدی صاحب سے تو آپ وہ کھل کے کر سکتے ہیں سب کے سامنے ان کی کسی بھی بات سے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیں. آندھی صاحب کا اپنی جو شخصیت اور ذات ہے, اور عمومی طور پہ ادارے کا جو اسٹرکچر ہے, اس میں اس کو بطور اصول کے ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے. اس سب کے باوجود میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جن لوگوں کی فکر کو اس وقت درست سمجھتا ہوں, ان لوگوں نے جو ادارے وجود پذیر کیے ہیں وہ کوئی کائنات کے اندر سب سے آئیڈیل ادارے ہیں, یا ان کے اندر بڑی مثالی صورتحال ہے. عین ممکن ہے ہر جگہ جہاں پہ انسان پائے جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو, کہ آپ غامدی صاحب کے اصولوں پر کرٹیسزم کر رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ وہاں پر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہو, وہاں کے جو لوگ ہوں, پبلک فنڈنگ پہ چلنے والے ادارے ہیں, ان کی پذیرائی ممکن ہے کہ ان کو وہاں سے کوئی گلہ شکوہ پیدا ہوا ہو. اگر وہ پیدا ہوا ہے تو یہ المورد کی یا غامدی صاحب کی جو ادارے وجود پذیر ہوئے ہیں ان کی کمی اور کوتاہی ہے, اور ممکن ہو. لیکن مجھے اصول کی حد تک, میں خود چونکہ اس نظم کا حصہ ہوں اور ایک طریقے سے اس کو لے کر چلنے والا ہوں, تو کوشش ہماری یہی ہے کہ آپ اگر ادارے کے نظم میں رہ کر, دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سوچ اور فکر کو درست سمجھتے ہیں, تو ہم نے ایک اصولی دائرہ بنایا ہوا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آ کر یہ کہے جی میں قرآن مجید کو یہ درجہ ہی نہیں دیتا, اس کے باوجود آپ مجھے المورد کا حصہ بنائیں. آپ کو جو پبلک آپ کے مشن کے فروغ کے فنڈ دیتی ہے اس کو میری گمراہی کی ترویج پہ خرچ کر دیں. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا نا. یعنی کوئی احمدی میرے پاس کل آ جائے اور وہ کہے جی مجھے آپ المورد میں بڑی وسعت ہونی چاہیے, مجھے آپ بٹھا کے یہاں پہ احمدیت کی تبلیغ کے لیے وہ کریں, تو میں کبھی اس کو اپنا پلیٹ فارم نہیں دوں گا. بریلویت کی اجازت دے دیں. نہیں, بریلیت کی بھی نہیں دیں گے, بالکل نہیں دیں گے, بریلیت کی بھی نہیں دیں گے, اس لیے کہ بریلیوں کے پاس اپنا پلیٹ فارم موجود ہے. بھائی میں کوئی ریلوے کا پلیٹ فارم تھوڑی ہوں, میں فکر فراہی کی جگہ ہوں کہ سب آ کر وہاں پر کھڑے ہو جائیں.
نہیں، میں اس فکر میں اصول ہے، ہمارا ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اس کا ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کا نام ہے اصول و مبادی. اس میں آپ نے قرآن کو کیا حیثیت دینی ہے، یہ غام صاحب سے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اس حیثیت کے کیا ناگزیر تقاضے ہیں، اور پھر اس کے بعد سنت کو کیا حیثیت دینی ہے اور حدیث کو کیا ہے. یہ ایک پرنسپل دائرہ ہے، اس میں آپ آ جائیں. آنے کے بعد آپ اختلافات کریں. ہمارے اس وقت حلقے میں 20 ایسے علماء موجود ہیں جو غامدی صاحب سے بے شمار معاملات میں اپلیکیشن کا اختلاف رکھتے ہیں. شکری صاحب آپ دیکھیں بالکل موجود ہیں. غامدی صاحب لوگ ٹالرنس کے لیے مشہور ہے، لیکن یہاں پہ ہم بریلوی ہوتے ہوئے پلیٹ فارم دے رہے ہیں غامدی صاحب. کیا بات والوں کو اپنی یہ تو مذاق میں کہتا، مجھے پتا آپ نے کسی اور وہ پس منظر میں گفتگو کی ہے. اچھا ود دیٹ میں ایک اناؤنسمنٹ بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کراچی آئے ہوئے کسی نے کوئی قرض اتارنا ہو تو یہاں آ جائیں گے. وہ قرض اتاریں گے جو واجب بھی نہیں تھے. تو یہ ہم نے جیسے حسن بھائی آخر میں یہ آف دا اسکول کے حوالے سے ذرا بتانا چاہتا، کیونکہ مجھے کچھ چیلنجز کا سامنا ہے. یہ اصل میں ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں پہ ہم نے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور کنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں جماعت تک ماشاء اللہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا انکیوبیشن سینٹر ہے جہاں پر بچے نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ کام سیکھ کے بچے روزگار ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری خواہش یہ تھی کہ بچوں کو تعلیم بھی دیں ان طبقات کو جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ وہ کمانے دھمانے کے لائق ہو. جب ہم 10 دفعہ بتا چکے ہیں. جو پوڈ کاسٹ ہم نے شروع کیا تھا نا، یہ ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ بچہ ٹرین ہو اور کوئی ایک ذرا پبلک لائف اور پروفیشنل لائف سے ان کا تعلق ہو. لیکن وہ ہوا یہ کہ ہم نے اتنے پوڈ کاسٹ کر دیے کہ اب یہ جو ہے نا وہ ان ناتواں کندھوں پر یہ بار بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو دسمبر تک یہ ہم یہ پوڈ کاسٹ اس طرح سے کریں گے. پھر بعد میں جو ہمارے اسکول کے بچے ہیں یا جو انٹرنز ہیں یا جو لوگ ہیں، یہ ہم ان کو جو ہے تفویض کر دیں گے ذمہ داری کہ وہ اس پوڈ کاسٹ کو آگے بڑھائیں اور بالکل جو اپنے مسائل ہیں ان کو جو ہے ایڈریس کریں. آپ کو بلائیں اور جن لوگوں کو چاہے بلائیں. میں اور سکریٹری صاحب ہم لوگ جو یہاں کے جو مینجمنٹ کے حصہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی نسل کو اپنی زندگی میں ٹرانسفر کر دیں اور ایک الگ پلیٹ فارم ان شاء اللہ ہم کوئی بنائیں گے. سیاست کی زبان میں کہتے ہیں ڈپلومیسی. انہوں نے آخر میں ڈسکلیمر دیا ہے کہ اب تک جتنی گالیاں ان لوگوں کی وجہ سے مجھے دی نا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں آخر میں کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں، میں جا رہا ہوں. لڑکے بڑکے ہوں گے یہ آئیں گے نہیں، کیونکہ اس میں ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیم کا کام ہے یہ بچانا ہے. سچ کوئی نہیں بولتا. ہم سے آپ مذمت کی بات کرتے ہیں، اسکول کے بولو، یہ کرو وہ کرو. بھائی کو مولویوں نے تمہیں کیا ہوگا تھوڑا بہت اوپر نیچے کہ بھائی یہ کیا تم ان گمراہوں کو بلا رہے ہو. سچو بولو، ان کو بتاؤ یار میرا کچھ نہ کچھ ٹھیک بات لگتی ہے لیکن میں یہ قرض نہیں اتار سکتا، یہ تو ڈیلس میں رہتے ہیں. تو آدمی کو سچی بات تو کرنی چاہیے. ہم سے تو اسرائیل جیسی طاقتور کے مقابلے میں ہمیں کھڑا کرتے ہیں، خود کراچی کے مولویوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگلا پوڈ کاسٹ ڈیلس میں کروں گا آپ کے ساتھ. تو یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن دیکھیے اس میں یہ تو آپ نے بالکل وہ مذاق میں ہمیں دلیل کیا. اس میں ایک سنجیدہ بات بھی ہے کہ جو ہم نے سیکھی اوور ٹائم کہ جو ذمہ داری ہے نا وہ ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے. کیونکہ میں نے اداروں میں دیکھا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بچوں کو اگلی نسل کو موقع نہیں دیتے. اور مجھے اپنی پچھلی نسل شکایت ہے. میں آج تک آپ کے بارے میں بھی رستے میں بتایا تھا، کچھ لوگ آپ کے بارے میں مجھے کہتے ہیں تو بچہ تھا اور فلاں بچہ تھا. شکری صاحب کے بارے میں کہا تو میں نے کہا بھائی بچے بڑے بھی تو ہو گئے، اب ان کی بات بھی دنیا سے. شکری صاحب تو کہیں سے بچے نہیں لگتے. آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کی ہے، اختیارات منتقل کر رہے ہیں. ہاں تو یہی. لیکن یہ کہ ہم آپ سے گفتگو بالکل جاری رکھیں گے اور کسی اور پلیٹ فارم جاری رکھیں گے. یہاں پہ آپ کو دعوت دی جائے گی اور جو بھی یہاں کے انتظامیہ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے فیصلے کرے گی میں اس میں سے رخصت لے لوں گا اور پھر ہم یہاں پہ جو ہے وہ خلافت کو جمہوریت میں تبدیل کر دیں گے. ہم سب آپ کے جذبات بھی سمجھ سکتے ہیں اور بین السطور بھی سمجھ سکتے ہیں. اچھا ایک شعر پہ ختم کرتے ہیں گفتگو کے. بات بین السطور ہوتی ہے، شعر میں حاشیے نہیں ہوتے.